نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين یا رب العالمین۔ آج ہمارا بڑا امپورٹنٹ لیکچر ہے جہاد و قتال فی سبیل اللہ کے اوپر، اور اس کے ساتھ ہی ایک ضمنی ایک ٹاپک ہے التزام جماعت کا، تو ہم اسے انشاءاللہ ایک سمری آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کے کویشچنز لیں گے۔ تو اس ٹاپک کا ایک پہلو تو ہم کور کر چکے ہیں پچھلے سیشن میں، ہم نے دیکھا تھا کہ اقامت الدین یا غلبہ دین جو ہے وہ فریضہ ہے جس کے لیے جدوجہد کرنا ہے، اسٹرگل کرنا ہے، اس کے بغیر اخروی نجات ناممکن ہے، اور یہ ہم نے بات لاسٹ سیشن میں بھی کی تھی۔ تو یہ بیسیکلی سے جہاد فی سبیل اللہ کہتے ہیں۔ تو لفظ جہاد جو ہے وہ اس کا اگر ہم روٹ ورڈ دیکھیں تو وہ ہم تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں عربک زبان میں، تو اس سے ہمیں کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہوگا کہ لفظ جہاد کا مطلب کیا ہے۔ کہ اس سے پہلے کہ ہم ٹرمینالوجیکل میننگ یا اصطلاحی مفہوم کی طرف جائیں تو ضروری ہے کہ پہلے ہم لغوی مفہوم دیکھیں۔ تو اس کا جو روٹ ورڈ ہے جس سے یہ ورڈ ڈرائیوڈ ہوا ہے وہ ہے جیم ہے دال جہادہ، یعنی اس کا جو سمجھیں کہ ایک جو اپنا بیسک ورژن ہے نا وہ ہے جہادہ، اور اسی سے جو لفظ بنتا ہے وہ ہے جہدن، ٹھیک ہے۔ تو جہادہ جب آتا ہے اور اسی سے جو مصدر بنتا ہے جہدن، اس سے مراد ہوتا ہے کوشش کرنا، اسٹرگل کرنا۔ لیکن جو لفظ جہاد کے لیے استعمال ہوا ہے وہ جس روٹ ورڈ سے تعلق رکھتا ہے وہ ہے جاہدہ، یہ ایک ویریئنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ جو وزن ہے اس کا وہ فعلہ ہے، اور باب فعلہ میں جب یہ ڈھلتا ہے یہ جو سیر فی مادہ ہے، تو پھر اس سے جو لفظ بنتا ہے وہ ہے جاہدہ، جاہدہ جاہدو جہادن، ٹھیک ہے۔ اور جب بھی لفظ جو ہے اس سانچے میں آئے گا تو اس کے اندر ایک اور مفہوم پیدا ہو جائے گا کہ کوشش کے مقابلے میں کوشش، یعنی دو پارٹیز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف کوشش کر رہی ہوں، تو پھر اسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ جاہدہ ہے۔ تو جہدن سے مراد صرف کوشش کرنا ہے، اس میں کوئی دوسری پارٹی نہیں ہے، جبکہ جو جہاد ہے لفظ وہ اس سے مراد ہے کشاکش، کوشش کے مقابلے میں کوشش۔ تو یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اس سے بہت سارے پھر آپ کو پتا ہے کہ مفہوم بہت سارے مفاہیم جو ہے ویسے کلیئر ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے لفظ جو ہے وہ قاتلہ ہے، ٹھیک ہے، اس سے جو لفظ بنتا ہے وہ قتل، لیکن وہ یعنی قتل کرنا تو بات ہے، ایک پارٹی دوسری پارٹی کو قتل کر رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر دو پارٹیز ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں قتال، کیونکہ وہ پھر ورڈ جو ہے وہ اسی سانچے سے تعلق رکھتا ہے، فعلہ، فعلہ سے آتا ہے قاتل یقاتل قتال، ٹھیک ہے۔ تو ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش، یعنی یہ جنگ کے معنی میں آتا ہے۔ تو یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اسی سے پھر آگے اس کی ٹرمینالوجیکل میننگ ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بیسک چیز ہے جس کو آپ سمجھنا اچھی طریقے سے۔ جہاد فی سبیل اللہ پھر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو جہاد کا یہ تو روٹ ورڈ ہے نا، اسٹرگل تو ہر قسم کی ہو سکتی ہے، چاہے اس کا تعلق دین سے ہو یا نہ ہو، لیکن جہاد جو ہے فی سبیل اللہ جو ہے اس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں اس کی فطری صورتیں دیکھنی ہوں گی کہ جہاں پہ لفظ جہاد کا اطلاق کیا جا سکتا ہے، اور ہماری روزمرہ زندگیوں میں جو ہے ایسی بہت سی صورتیں موجود ہیں۔ تو پہلے ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو ایک جہاد جو کہ ہر انسان کر رہا ہے، ہر جاندار جو ہے وہ کر رہا ہے، وہ جہاد فی سبیل البقاء ہے، یعنی اپنی سروائیول کے لیے جو ہے ایک جہاد کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہ جانور ہیں تو ان کے لیے بھی شکار ایک ہوتا ہے، ملٹیپل جانور جو ہے اس کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، پھر آپس میں ان کی لڑائی بھی ہوتی ہے اس والے سے۔ تو یہ ایک بقا کے لیے جنگ جاری ہے۔ اس طریقے سے ہم اگر اس کی انالوجی اپلائی کریں اگر انسانوں میں، تو ایک ویکینسی ہوتی ہے اور ملٹیپل ہو کے اسے اپلائی کرتے ہیں اس کے اوپر تاکہ اس ویکینسی کو فل کیا جا سکے۔ تو اگین ایک دوسرے کے خلاف ایک اسٹرگل ہے۔ تو یہاں پہ یہ وہ جہاد ہے کہ جو ہر جو زیرو ہے وہ کر رہا ہے، اور یہ سروائیول کی جنگ ہے جو کہ ایک فطری سی صورت ہے جس کو ہم بالکل بھی جہاد سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے، آف کورس، نہ ہی اس کا تعلق کوئی دین سے ہے، لیکن کوئی دین اسلام دین فطرت ہے، تو اس میں اس قسم کی جو اسٹرگل ہے اس کو بھی اکنالج کیا گیا، کیونکہ اس کو جہاد نہیں کہا گیا، اسے یعنی وابتغوا من فضل اللہ، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، اور حلال رزق جو ہے اس کے حوالے سے جو ہے حدیث موجود ہیں، جیسے یہ ایک حدیث موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں جس کو کسی نے اپنے ہاتھوں سے کام کر کے حاصل کیا، بے شک اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام جو تھے اپنی دستکاری سے کھاتے تھے، نہیں اپنے خود ہاتھ سے کام کر کے کھاتے تھے، حالانکہ وہ بادشاہ تھے۔
تو صحیح بخاری کی یہ روایت ہے. تو یعنی ہاتھ سے کما کے کھانے کو جو ہے ہمیشہ اپریشیٹ کیا گیا, اور مانگ کے کھانے جو ہے یعنی جو مانگ کے آپ چیز لیتے ہیں یا کوئی رزق آپ کو ملتا ہے تو اس سے کنڈیم کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ حدیث بھی موجود ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہ آپ نے فرمایا کہ جو تم کھاتے ہو ان میں سب سے زیادہ پاکیزہ وہ ہے جو تمہارے کسب سے حاصل ہو, اور تمہاری اولاد بھی جملہ کسب کے ہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. تو یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ جہاد ہے بھی دین میں ایکنالجڈ ہے, کیونکہ اس کے لیے جہاد کی اصطلاح استعمال نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, اس لیے جہاد کی ایک اور فطری صورت جو ہے وہ جہاد فی سبیل الحقوق ہے, یعنی کوئی شخص اپنے رائٹ کے لیے لڑتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو صورت ہے یہ بھی دین میں ایکنالجڈ ہے, کیونکہ دین اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے. تو اپنے حق کے لیے لڑنا, اپنی جان کے لیے لڑنا, اپنے مال کی حفاظت میں لڑنا, یہ سب جو ہے دین میں ایکنالج کیا گیا ہے اسے. اور اس میں احادیث کے اندر ایک طرح سے جو ہے وہ جہاد کی صورت بتایا گیا ہے, یعنی کچھ ٹرمینالوجیز ایسی استعمال کی گئی ہیں جن کا تعلق جہاد سے ہوتا ہے. تو جیسے کہ یہ حدیث ہے, یہ ترمذی شریف میں بھی ہے, سنن نسائی میں بھی ہے, ابو داؤد میں بھی ہے, کہ سعید ابن زید سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی اپنے مال کی حفاظت میں مارا گیا وہ شہید ہے, جو کوئی بھی اپنے گھر والوں کی حفاظت میں مارا گیا وہ شہید ہے, جو کوئی بھی اپنے دین کی حفاظت میں مارا گیا وہ شہید ہے, اور جو کوئی بھی اپنی جان کی حفاظت میں مارا گیا وہ شہید ہے. تو معلوم ہوا کہ جو یہ لوگ ہیں وہ بھی شہید کہلائیں گے, گو کہ یہ لوگ کسی دین کے تقاضے کے لیے نہیں لڑ رہے, دین کی سربلندی کے لیے نہیں لڑ رہے, بلکہ اپنی کسی حق کے لیے لڑ رہے ہیں. تب بھی اگر وہ مارے جاتے ہیں تو شہید ہیں. تو ایک طرح سے شہید کی ٹرمینالوجی کیونکہ جہاد سے لنک ہے, تو اس لیے یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس قسم کا جہاد بھی دین میں ایکنالجڈ ہے. تو یہ ساری جو صورتیں ہیں اسے بیان کیا گیا ہے. اس طریقے سے ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سوال کیا ایک شخص نے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ ایک شخص مجھ سے میرا مال زبردستی لینا چاہتا ہے, تو آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو اپنا مال مت دے. تو اس شخص نے دوبارہ سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا رائے ہے کہ وہ میرا مال میں لینے کے لیے مجھ سے قتال تک کرنے کو تیار ہے. تو آپ نے فرمایا کہ بھی تو بھی اس سے قتال کر. اس شخص نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا خیال ہے کہ وہ مجھے قتل کر دے؟ تو آپ نے فرمایا تو شہید ہوگا. ٹھیک ہے, اور اس شخص نے پھر سوال کیا اور آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ میں اس کو قتل کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے, یعنی تو تمہارا اس پہ کوئی جو ہے وبال نہیں آئے گا اس کے قتل کرنے کا, تم مارے گے تو پھر شہید ہوگے. تو صحیح مسلم کی روایت ایسا بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کا جہاد جو ہے وہ دین میں ایکنالجڈ ہے. اس سے آگے بڑھ کر اچھا جہاد فی سبیل الحقوق کی ایک اور صورت بھی ہے, جیسا کہ ہمارے ہاں وہ پائی جاتی ہے کہ کوئی شخص اپنے حق کے لیے بلکہ کسی کے حق کے لیے لڑے. مطلب ایسے بھی ظاہر بات ہے جب 20th سینچری میں ایسی بہت سی موومنٹس کھڑی ہوئی جو کہ دوسروں کے حقوق کے لیے, یعنی ایسے لوگ بھی کھڑے ہوئے جن کے اپنے حق تو پورے ہو رہے تھے, لیکن دوسروں کے حقوق کے لیے لوگ کھڑے ہوئے اور اس کے لیے بھی لوگوں نے قربانیاں دیں. تو یہ بھی ظاہر بات ہے کہ اگر اس سے انالوجی اب ڈرا کریں تو کوئی شخص اگر کسی کے حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو بھی اس کا ثواب ضرور ملے گا. ٹھیک ہے, وہ کہ اگین یہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہوگا, جہاد فی سبیل الحقوق ہی ہوگا. اور اسی لیے جو بھی پھر اسٹرگلز جو اس وقت امت مسلمہ میں جاری ہیں آزادی کے لیے, آزادی بھی ایک حق ہے ظاہر بات ہے, اور اس کے لیے کوشش کرنا, اسٹرگل کرنا, یہ بھی پھر ایک طرح سے جہاد ہی کہلائے گا, لیکن یہ جہاد فی سبیل اللہ یہ بھی نہیں. ٹھیک ہے, تو جتنی بھی اسٹرگلز ہوئی ہیں, چاہے وہ قیام پاکستان کے حوالے سے پاکستان موومنٹ تھی, وہ بھی ایک طرح سے سروائیول کے لیے تھی اور اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے تھی. تو اس میں جو لوگ مارے گئے وہ شہید ہیں. اس طریقے سے وہ پاکستانی فوجی جو یہاں پہ جو مسلمان ہیں ان کے حقوق کی حفاظت کے لیے مارے جاتے ہیں, نظریہ کوئی نہیں ہے ان کا, تو تب بھی ان کو شہید کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور ان کو شہادت کا ایک سطح کا جو ہے وہ ثواب تو ضرور ملے گا, لیکن صحیح جو شہید ہیں جنہیں شہید فی سبیل اللہ کہتے ہیں وہ انہیں نہیں کہا جا سکتا. جہاد کی بھی تیسری فطری صورت ہے جو ہمارے معاشروں میں بہت کم لوگ کرتے ہیں, وہ ہے جہاد فی سبیل نظریہ, کسی نظریے کی خاطر جہاد کرنا, اس کی بالادستی کے لیے جہاد کرنا. ٹھیک ہے, جیسے کچھ لوگ جو ہے جمہوریت کے لیے جنگ کرتے ہیں یا اسٹرگل کرتے ہیں اور مارے بھی جاتے ہیں, کوئی لوگ کمیونسٹ ہوتے ہیں اور کمیونزم کی بالادستی کے لیے جو ہے اسٹرگل کرتے ہیں, اور اس طریقے سے جو ہے کوئی اور دیگر کسی نظریات کے لیے لڑتے ہیں. تو جبیر بن مطعم سے روایت ہے, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کا جہاد دین کے اندر بالکل بھی ایکنالج نہیں ہے. آپ سے نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو عصبیت کی طرف بلائے, ہم میں سے نہیں ہے جو عصبیت کے لیے لڑے اور اس کے لیے مر جائے. عصبیت یا اسپا یعنی کوئی بھی ایسا نظریہ, کوئی بھی ایسا تصور جس کے لیے انسان لڑنے مرنے پر تیار ہو جائے, تو وہ نظریہ جو ہے اس کے لیے لڑنا یہ جائز نہیں ہے. اسلام میں صرف ایک ہی نظریہ ہے جس کے لیے لڑنا جائز ہے, اور وہ ہے توحید کا نظریہ. ٹھیک ہے جی. تو ابو ہریرہ سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو شخص اندھے جھنڈے کی طرح لڑے جس لڑائی کی یعنی دوسری شریعت سے ثابت نہ ہو, ٹھیک ہے, تو غصہ ہو قوم کے لحاظ سے
یا بلاتا ہو قوم کی طرف یا مدد کرتا ہو قوم کی اور خدا کی رضامندی مقصود نہ ہو تو پھر مارا جائے تو اس کا مارا جانا جاہلیت کے زمانے میں ایسا ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس قسم کی جو اسٹرگل ہے جہاد ہے وہ دین میں بالکل بھی اکنالج نہیں ہے اور یہ قطعاً جو ہے وہ جائز نہیں ہے، حرام ہے. تو معلوم ہوا کہ دین کا جو یہ بہت بڑا اہم کانسیپٹ ہے جہاد، اگر اس کو لٹرل میننگ دیکھیں تو وہ ہے اسٹرگل، کشش کشاکش، کوشش کے مقابلے میں کوشش. اور اس کی جو 3 فطری صورتیں ہم نے دیکھی کہ ان میں سے 2 جو صورتیں ہیں وہ اکنالج ہیں دین کے اندر، لیکن ایک صورت جو ہے اکنالج نہیں ہے جسے جہاد کی اسپرٹ نظریہ کہتے ہیں. باقی جو صورتیں ہیں اسٹرگلز کی وہ اکنالجڈ ہیں، لیکن یہ ان میں سے کوئی بھی جہاد فی سبیل اللہ نہیں. اچھا، اب ہم آتے ہیں جو ہے جہاد و قتال کا جو اسلامی تصور ہے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اس میں سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو کچھ ایسے نظریات دین اسلام کے اندر بھی ہیں جن کو جہاد سے تعبیر کیا گیا ہے، لیکن وہ بھی جہاد فی سبیل اللہ نہیں. یعنی ابھی تو ہم فطری صورتیں دیکھ رہے تھے نا، ان کا تعلق دین سے نہیں ہے، وہ تو نیچرلی جو ہے وہ انسان کرتے ہیں، لیکن دین کے اندر ایک طرح سے ان کو اکنالج کر لیا گیا. لیکن دین کے اندر بھی کچھ ایسے جہاد ڈیفائنڈ ہیں کہ جو جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں ہے، مطلب وہ بھی نہیں ہے جہاد فی سبیل اللہ، لیکن وہ بھی اکنالج ہے. جیسے ایک بہت بڑا محاذ ہے ہمارا عبادت کا، جب فریضہ ہم ادا کرنے جاتے ہیں تو ہمیں اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا پڑتا ہے، جیسے جہاد مان نفس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بھی جو جہاد ہے یہ دین کے اندر اس کو اکنالج کیا گیا ہے. اور جو ہے یہ امام دارمی نے اسے بیان کیا ہے. پھر کنز الاعمال میں بھی حدیث موجود ہے کہ افضل الجہادی ان تجاہد نفسک وحظاک فی ذات اللہ تعالی، کہ افضل جہاد کیا ہے کہ تم اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو تاکہ اور اپنی ہوائی نفس کے خلاف یا اپنی خواہشات کے خلاف جہاد کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے تابع اس کو لے کے آؤ. اور جو لوگ یہ نہیں کر پاتے تو ان کے بارے میں سورہ جاسیہ میں ہے کہ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ آپ نے ایسے اس کو بھی دیکھا کہ جس نے اپنے ہی جو ہے وہ خواہش نفس کو الہ بنا لیا. وعد اللہ علی علم، تو اللہ تعالیٰ نے اسے پر گمراہ کر دیا اس کے علم کے ہونے کے باوجود. ختم علی سمعہ وقلبہ، اس کے کانوں پر مہر لگا دی، دل پر مہر لگا دی. وجعل علی بصرہ غشاوہ، اور آنکھوں کے سامنے پردے ڈال دیے. فمن یہدیہ من بعد اللہ، تو اللہ کے بعد اب کس کو جو ہے یہ کون اس کو ہدایت دے سکتا ہے. فلا تذکرون، تو کیوں تم نصیحت حاصل نہیں کرتے. تو جہاد فی سبیل اللہ کا جو ہے یہ جو تصور ہے اس کا یہ تعلق جو ہے پھر تزکیہ نفس سے بھی جڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ تزکیہ نفس جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. اس کے اندر جو جہاد ہم نے کرنا ہے وہ اپنے نفس کے خلاف ہے، شیطان کے خلاف ہے. تو یعنی یہ ایسپیکٹ ہمارے سامنے رہنی چاہیے، یہ والا ایسپیکٹ بھی ہمارے سامنے رہنا چاہیے. اور دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم جہاد فی سبیل اللہ کریں گے تو اسے ایک اور فائدہ بھی ہوتا ہے. وہ تزکیہ نفس کے حوالے سے ہمیں جو ہے بہت سے فائدے نصیب ہوتے ہیں. وہ یہ کہ جو ہمارے اندر ایک بہت پاورفل ارج ہے جو ہر انسان کے اندر ہے. 3 بڑی ارجز ہے نا ہمارے اندر، ارج ٹو لیو ہے، ارج ٹو پلیئر ہے، اور ارج ٹو پاور ہے. تو جو ارج ٹو پاور ہے، قوت غضبیہ جسے کہتے ہیں، تو اس کو بھی چینلائز کرنے کا جو حلال ذریعہ ہے نا، جیسے کہ ارج ٹو پلیئر کا چینلائز کرنے کا حلال ذریعہ جو ہے وہ نکاح ہے. ٹھیک ہے. حرام طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہیں، زنا سے بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن حلال طریقہ جو ہے وہ نکاح ہے. اسی طریقے سے ارج ٹو لیو کے لیے بھی حرام طریقے بھی ہیں، حرام مال کما لیں آپ. حلال طریقہ کیا ہے کہ حلال روزی سے آپ نے اسے تسکین کرنی ہے اس جذبے کی. اس طریقے سے جذبہ غضبیہ جو ہے یہ ہمارے اندر قوت غضبیہ یا ارج ٹو پاور، اس کو بھی چینلائز کرنے کا جو واحد جو ذریعہ ہے، حلال ذریعہ ہے، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہی ہے. جب انسان جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے تو اس کا یہ اس کی جو پرسنالٹی کی جو ارج ہے یہ اس طرح سیٹسفائی ہوتی ہے اور اس طریقے سے جو ہے وہ اس کا تزکیہ نفس ہوتا ہے. اور اگر آپ اسے سیٹسفائی نہیں کریں گے تو یہی وہ بہت بڑا ایک سمجھ لیں کہ بہت بڑی قوت ہے کہ جو ہمیں برائی کی طرف راغب کر دیتی ہے. جتنی بھی رذائل اخلاق ہیں، چاہے وہ غیبت ہو، چاہے وہ چغلی ہو، حسد ہو، چاہے مطلب آپ کچھ بھی لے لیں، ٹھیک ہے، حب جاہ ہو، یہ سب ان کا تعلق جو ہے وہ ارج ٹو پاور سے جڑا ہوا ہے. انسان جو ہے اس لیے کرتا ہے ایسا کہ دوسرے کو نیچے کر سکے. تو یہ اس سے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے اور اس لحاظ سے جہاد فی سبیل اللہ کا یہ جو پہلو ہے یہ ہمارے سامنے بھی واضح رہنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم آگے چلتے ہیں. اس کا دوسرا جو محاذ ہے جس حوالے سے جو جہاد کا لفظ آتا ہے، اگین یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے لیکن اس کو بھی جہاد کہا گیا ہوا ہے، جہاد بالقرآن. ٹھیک ہے. یعنی نظریات کی دنیا میں جب ہم جہاد کرتے ہیں تو ایک طرف تو باطل نظریات ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ قرآن کے ذریعے سے صحیح فکر ہے دین کا، اس کو آپ پیش کر رہے ہیں. تو یہ بھی تو ایک آئیڈیالوجیکل اسٹرگل ہے اور یہ آج تو بہت بڑے پیمانے پہ جاری ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو جہاد کا جو ہے وہ جہاد سے تعبیر فرمایا ہے۔ سورہ فرقان میں آتا ہے کہ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، آپ کافروں کی اتباع نہ کریں، ان کی اطاعت نہ کریں، بلکہ ان کے خلاف جہاد کریں، اس قرآن کے ذریعے سے بڑا جہاد، ٹھیک ہے۔ اور اس طریقے سے پھر جو دعوت دینی ہے، ہم نے اشاعت الناس کی ذمہ داری ادا کر رہی ہے، تو اس کے لیے بھی جو لفظ استعمال ہوا وہ جہاد کا ہی ہوا، وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اور اللہ کے لیے جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم، تو یہ ہم بات پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں بھی لفظ جہاد آیا ہے، اور یہ قرآن کے ذریعے سے دین کی دعوت پھیلانا جو ہے یہ بھی ایک طرح سے جہاد ہے۔ تو یہ بھی جہاد جو ہے بیسیکلی ایک نالج ہے، لیکن اگین جہاد فی سبیل اللہ یہ بھی نہیں ہے، جہاد فی سبیل اللہ صرف ایک اسپیسیفک کائنڈ آف جہاد ہے، اور وہ کیا ہے؟ اقامت دین کا فرض ادا کرنے کے لیے، یا غلبہ دین کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، ٹھیک ہے، باطل نظریات کے حامل طبقات کے خلاف جہاد کرنا، اور دین کو غالب کرنے کے لیے اپنی جو ہے نا اپنا تن من دھن کھپانا، یہ ہے بیسیکلی جسے جہاد فی سبیل اللہ کہا گیا۔ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ، سورہ انفال میں واضح طور پہ یہ آیت آتی ہے کہ ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، یعنی کفر کا فتنہ ختم ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے۔ تو یہ بڑی واضح جو ہے اس پہ آیت ہے، ایک طرح سے ڈیفائن بھی کر دیا اللہ تعالیٰ نے پھر جہاد فی سبیل اللہ ہے کیا، اور وہ یہ ہے بیسیکلی، اور اسی وجہ سے بخاری مسلم میں یہ حدیث میں موجود ہے کہ آپ سے فرماتے ہیں کہ مجھے حکم فرمایا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جہاد جاری رکھوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ لیں، جب وہ اسے کہہ لیں گے تو مجھ سے اپنی جانیں اور اپنے مال بچا لیں گے، اور ہاں حق اسلام کے ساتھ اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہوگا۔ بخاری مسلم کی ایک اور اسی طرح روایت میں ہے کہ آپ اسلم جو ہے سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص اپنی بہادری کے لیے اور ایک شخص غیرت کے لیے اور ایک شخص ریاکاری کے لیے لڑائی کرتا ہے، تو ان میں سے کون اللہ کی راہ میں ہے، کون مجاہد فی سبیل اللہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پھر فرمایا کہ جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی وجہ سے جہاد کرتا ہے، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، تو وہی جہاں مجاہد فی سبیل اللہ، تو کیٹیگوریکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو ڈیفائن کر دیا، قرآن میں بھی یہ ڈیفائنڈ ہے۔ پھر میں اگر تمہارے اس جہاد کی وجہ سے یہ اپنے کفر سے باز آ جائیں تو تم ان سے لڑائی موقوف کر دو، ان کے دلوں کا حال اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کرو، اللہ ان کے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ ابن کثیر نے یہ اس آیت کی یہی تشریح کی ہے، اور انہی دو احادیث کا ریفرنس دیا ہے جو صحیح بخاری و مسلم میں موجود ہیں، متفق علیہ روایات ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جہاد فی سبیل اللہ کا مقصد جو ہے مطلب ہے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جو اسٹرگل آپ کر رہے ہیں وہ اسے جہاد فی سبیل اللہ کہا جائے گا۔ اس کے علاوہ باقی جتنی بھی فارمز آف جہاد ہیں، کچھ دین کے اندر اکنالجڈ ہیں اور کچھ دین کے اندر ڈیفائنڈ بھی ہیں، لیکن وہ جہاد فی سبیل اللہ برحال، ٹھیک ہے، اس بات کو ہمیں اچھی طرح ذہن نشین کرنا ہے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں روایت ہے ابو موسیٰ اشعری سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ ایک شخص اپنی بہادری کے لیے لڑتا ہے، ایک دنیاوی مال و متاع کے لیے لڑتا ہے، ایک منافقانہ روش میں لڑتا ہے، ان میں سے کون مجاہد فی سبیل اللہ ہے؟ بھائی کیٹیگوریکلی واضح طور پہ کوشچن پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجاہد فی سبیل اللہ سے وہ ہے جو اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے لڑتا ہے، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ۔ اس طریقے سے جو ہے سورہ مائدہ میں آتا ہے کہ یا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین جاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ اے ایمان والو، اگر تم یہ دین سے پھر جاؤ، من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم دین سے پھر جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دین سے پھرنا مراد دیا کہ تو جہاد فی سبیل اللہ کو ترک کر دیں گے تو وہ ایک طرح سے دین سے پھر جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسی قوم کو لے کے آئے گا جو محبت کرتے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان سے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوں گے، وہ اہل ایمان کے لیے نرم خو ہوں گے، اور جو ہے کافروں پر بڑے سخت ہوں گے، اور جہاد کریں گے اللہ کے راستے میں، اور اس میں کسی قسم کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ خیر، اس کے بعد پھر اس فریضے کو جس طریقے سے جن واشگاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، تو یہ پورا قرآن کا بیانیہ اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ کہیں پہ کتب علیکم القتال کے بالکل واضح الفاظ کے ساتھ اسے فرض کر دیا گیا، جیسے کتب علیکم الصیام تو ہمیں بڑا اچھی طرح یاد ہے، وہ کتب علیکم القتال ہمیں بھول گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک، بعض جگہوں پہ اس جھنجھوڑ دینے والے انداز میں اس کا حکم آیا ہے۔ بعض جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تمہیں بلایا جاتا ہے اللہ کے راہ میں جہاد کے لیے تو تم زمین سے لگے جاتے ہو۔ اس طرح جھنجھوڑ دینے والے انداز میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس چیز کی طرف بلایا ہے۔ کہیں پہ
اتنے واضح الفاظ میں کہا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، ہم یقیناً تمہیں آزما کر ہیں یہاں تک کہ پرکھ نہ لیں تم میں سے مجاہد کون ہے، اور جب تک کہ ہم پرکھ نہ لیں کہ تم میں سے مجاہد کون ہے اور صبر کرنے والا کون ہے، اس وقت تک ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ اور کہیں پہ جو ہے سورہ صف میں اللہ فرماتے ہیں هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ تو یعنی بالکل قرآن کا پورا بیانیہ اس کے پیچھے کھڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب الحمدللہ آپ کے سامنے واضح ہو گیا ہوگا کہ جہاد کا جو ہے اصل مفہوم کیا ہے، ٹرمنالوجیکل میننگ کیا ہے۔ اچھا پھر جہاد و خلاف فی سبیل اللہ کی اہمیت کیا ہے؟ یہ اتنا بڑا حکم ہے، یہ ایسے الٹ اپ تھوڑی ہے یہ حکم کہ جب بس بیان کر دیجیے جہاد کرو، اس کی اتنی حکمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ سب سے پہلے جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے، اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ تو کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، سیدھی بات ہے، تم پہ قتال فرض کر دیا گیا ہے چاہے تمہیں کتنی ہی کراہت کیوں نہ ہو، اور یہ ساری بات ہے کراہت تو ہو رہی ہے ہمیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو چاہے ہمیں کراہت ہوتی ہے لیکن اللہ نے فرض کر دیا وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اور اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ جس سے ہم کراہت محسوس کرتے ہوں ہمارے لیے بہتر ہو، اور اس میں کوئی بعید نہیں ہے وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، جس سے ہم محبت کرتے ہیں جو چیز ہمیں محبوب ہو وہ ہمارے لیے شر ہو، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اور پھر جہاد نہیں تو پھر ہدایت نہیں، ٹھیک ہے۔ سورہ توبہ کی اس آیت میں اللہ نے فرما دیا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ تو یعنی 8 محبتیں جو ہیں وہ گنوا دی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر۔ تو ایک طرف جو ہے وہ سارے باپ بھائی بیٹے بیوی رشتہ دار سارے رشتے آ گئے، مال جو ہم جمع کرتے ہیں، بزنسز اور کیریئرز آ جاتے ہیں سب اس میں، اور گھر جو ہم بناتے ہیں سب محبتیں جب اکٹھی ہو جائیں۔ دوسری طرف دوسرے پڑھنے میں اگر 3 محبتیں بھاری نہیں ہیں، اللہ رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت، اگر یہ ان 8 محبتوں سے یہ محبتیں بھاری نہیں ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے شخص کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دے گا۔ جہاد نہیں تو ایمان ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا، بدو کہتے ہیں مان لے قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، انہیں بتا دیں کہ تم ہرگز ایمان نہیں لے کے آئے بلکہ تم یہ کہہ سکتے ہو تم اسلام لے آئے ہو، ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، وان تطيعوا الله ورسوله، ہاں اگر اللہ کی اطاعت کرتے رہو گے رسول پر اطاعت کرتے رہو گے، لا يلدكم من اعمالكم شيئا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال ضائع نہیں کرے گا، اعمال میں سے کچھ گھٹائے گا نہیں، لیکن ان اللہ غفور رحیم، وہ کیونکہ وہ غفور رحیم ہے، لیکن صحیح معنی میں مومن نہیں ہوئے ابھی تو۔ مومن سچے کون ہیں؟ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله۔ مومن تو بس وہی ہے، انما کا مطلب ہوتا ہے کہ بس بات تو یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے، کہ جو اللہ اس پر ایمان لائیں اور پھر اس میں کوئی شک نہ کریں اور جہاد کریں اپنے مال اور جانوں سے اللہ کے راستے میں۔ اولئک هم الصادقون، یہی لوگ ہیں جو دعوی ایمان میں سچے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں تو سچے۔ جہاد نہیں ہے تو نجات ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ سورہ صف کی آیت ہم پڑھ چکے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو تمہیں وہ تجارت میں بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بڑی اور کیا ایکسپلینیشن درکار ہے۔ جہاد مومنین اور منافقین کی چھانٹی کی کسوٹی ہے، اسی سے مومنین اور منافقین کی کسوٹی اس کی چھانٹی ہوتی ہے دنیا کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فلٹر رکھا ہوا ہے، جو جہاد فی سبیل اللہ کرے گا وہ مومن ہے، جو نہیں کرے گا وہ منافق ہے۔ It's as simple as that، ٹھیک ہے جی۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ فرماتے ہیں کہ مومنوں کو ہم اسی حالت پہ نہیں چھوڑ دیں گے جن حالتوں میں وہ ہیں، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ خبیث اور طیب علیحدہ نہ ہو جائیں۔ اور ایک اور جگہ سورہ محمد میں فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، ہم یقیناً تمہیں آزما کے رہیں گے یہاں تک کہ ہم دیکھ نہ لیں کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور کون ہے جو صبر کرنے والے ہیں، ڈٹ جانے والے ہیں، اور جب تک کہ تمہاری حالتوں کو ہم پرکھ نہ لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اتنی زیادہ اس کی وہ حکمتیں ہیں، اتنی زیادہ جو ہے اس کی اہمیت ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ پھر اس کی حکمتیں کیا ہیں، آخر کیوں ضروری ہے جہاد و قتال فی سبیل اللہ؟ ایک تو ہے نا اس کی اہمیت کیا ہے وہ ہم نے دیکھ لی، اس کی حکمتیں کیا ہیں، اس کی وزڈمز کیا ہیں، وہ بھی قرآن بھرا پڑا ہے اس سے۔ کفر کا فتنہ پھیل جائے گا اگر تم یہ نہیں کرو گے، مسلمان مرتد ہو جائیں گے، سب سے بڑی حکمت بیان کی اللہ تعالیٰ نے، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اے مسلمانوں اگر تم لڑائی نہیں کرو گے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ لڑائی نہیں کریں گے؟ وہ تو تم سے لڑائی کرتے ہی رہیں گے کفار، یہاں تک کہ تمہیں مطیع کر لیں گے، ان کا استطاعت حاصل کر کے تمہیں مغلوب کر لیں گے،
اور تمہیں پھر دین سے مرتد کر دیں گے، کیونکہ جب وہ غالب آ جائیں گے تو کفر کا فتنہ نافذ کر دیں گے۔ اللہ کے احکامات کو نافذ نہ کرنا یہی کفر کا فتنہ ہے، اور اس سے بڑا اور کوئی فتنہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر اس کے تحت رہتے ہوئے لوگ جو ہیں ان کا ایمان سلامت نہیں رہتا، اور اللہ کے نزدیک ایمان کو پروٹیکٹ کرنا یہ سب سے بڑا کنسرن ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میت منکم عن دینہ فیمت فہو کافر، تو پھر اچھا رہے گا اگر تم قتال چھوڑ دو گے اور تم پہ غالب آ کے دین کو برباد کر دیں گے تمہارے، تو پھر بہتر رہے گا۔ اور تمہیں پتہ ہے کہ جب دین کو جو چھوڑ دے تو پھر کیا ہوتا ہے، اسی پہ اس کی موت آ جائے وہ کافر، یہی تو پھر کافر ہوتا ہے۔ فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کے پھر اعمال دنیا اور آخرت میں زیرو ہو جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، آگ والے ہوتے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اسی میں رہتے ہیں ہمیشہ ہمیش۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اس لیے کان کھول کے سن لو اے مسلمانوں، جو ایمان لائیں اور جو ہجرت کریں اللہ کے راستے میں اور جہاد کریں اس کے راستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، یہ صحیح امید لگائے بیٹھے ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ اگر یہ نہیں کیا تو پھر اللہ کی رحمت کی بھی امید نہ رکھو۔ دنیا میں فساد پھیل جائے گا، اللہ فرماتا ہے کہ تم نہیں کرو گے دنیا میں فساد پھیل جائے گا۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اللہ ایسے ہی بعض کو بعض سے دفع نہ کرتا رہتا جہاد کے ذریعے سے، لفسدت الارض، زمین میں فساد پھیل جاتا، ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام جو ہے وہ جہان والوں کے لیے فضل والا ہے، وہ الگ یہ الگ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر جہاد نہ ہوتا تو پھر فساد پھیل جاتا، عبادت گاہیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر اللہ تعالیٰ ایسے جہاد کے ذریعے سے بعض کو بعض سے دفع نہ کرتا، لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا ولا ینصرن اللہ ولا ینصرن اللہ من ینصر ان اللہ لقوی عزیز، ساری جو عبادت گاہیں ہیں وہ تباہ ہو جاتی، نہ کوئی جو ہے وہ سینیگاگ باقی رہتا، نہ کوئی جو ہے مسجد باقی رہتی تھی، کہ سارے جو ہیں گرجے سینیگاگ مساجد سب تباہ ہو جاتی جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا رہا، تو عبادت گاہیں تباہ ہو جائیں اور مشرکین اور اہل کتاب کے پاس اقتدار چلا جائے جو اس کے اقتدار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم نہیں کرو گے تو اقتدار کن کے ہاتھ میں آئے گا، اقتدار ان کے ہاتھ میں آئے گا جو اس کے اہل ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ مشرک ہیں اور اہل کتاب ہیں۔ ٹھیک ہے، یا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا سب سے بڑا جرم یہی ہے، یہ مشرک جو ہے غلیظ ہیں، گندے ہیں۔ فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، اس سال کے بعد مسجد حرام کے تو آس پاس بالکل رہ ہی نہیں سکتے، یعنی مسجد حرام کے قرب و جواز سے مراد پورا جزیرۃ العرب ہے، جزیرۃ العرب کے اندر یہ رہ ہی نہیں سکتے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہیں جو ہے مفلسی کا خوف ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عنقریب غنی کر دے گا۔ ان اللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جو ہے جانتا ہے اور حکمت والا ہے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، قتال کرو سرزمین حجاز سے باہر، ادھر تو رہ ہی نہیں سکتے، سرزمین حجاز سے باہر رہ تو سکتے ہیں یہ کافر، لیکن ماتحت ہو کر جزیہ دیں گے، یہ قتال کرو ان سے جو نہیں مانتے اللہ کو، نہیں مانتے یوم الآخر، آخرت کے دن کو، اور ولا یحرمون ما حرم اللہ، اور نہ ہی حرام ٹھہراتے ہیں اس کو جو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے، ورسول اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا ہے، ولا یدینون دین الحق، اور دین حق کو تسلیم کرتے ہیں، من الذین اوتوا الکتاب، یہ اہل کتاب میں بھی ہیں اس سے مشرک، حتی یؤتوا الجزیہ، یہاں تک کہ جزیہ دیں، عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ چھوٹے ہو کے رہیں۔ تو واضح کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے پاس اقتدار نہیں رہنا چاہیے کیونکہ یہ مشرک ہیں۔ مومن منافقین چھانٹی نہیں ہو سکے گی جو اللہ کی نصرت حاصل کرنے کی شرط لازم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پیور ایمان والے ہوں گے تو پھر انہی کو یہ ملے گا، انہی کو جو ہے انہی کو اللہ کی نصرت ملے گی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو آپ کو ان کی چہرے دکھا دیتے، اور ویسے بھی آپ ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سمجھ رکھتے ہیں کہ منافقین کون ہیں، لیکن بلا تعرفنہم فی لحن القول، نہیں آپ ان کی باتوں سے اندازہ تو لگا لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ اصول ہمارا ہے نہیں، کس طریقے سے ہم وحی کے ذریعے سے آپ کو بتا دیں ان میں سے منافقین کون ہیں آپ کی جماعت میں سے، اور آپ ان کو نکال دیں سائڈ پہ، ہمارا طریقہ کچھ اور ہے، وہ کیا ہے، واللہ یعلم اعمالکم، کیونکہ صحیح معنوں میں اللہ ہی ان کے اعمال جانتا ہے، آپ نہیں جانتے، آپ اندازہ ہی لگا سکتے ہیں، ہم وحی کے ذریعے سے ہاں ضرور آپ کو بتا سکتے ہیں، لیکن یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، ہمارا طریقہ کیا ہے، لَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، ہم تو اس طریقے سے چھانٹی کرتے ہیں، جو اس راستے میں کھڑا ہوگا جہاد فی سبیل اللہ کے راستے پہ وہی پھر جو ہے مومن ہے، اور جو نہیں کھڑا ہوگا منافق ہے، اسی طریقے سے چھانٹی ہوتی ہے منافقین کی، تو یہ کسوٹی جو ہے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے لگائی ہوئی ہے۔
تو بہرحال جی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی اگر آپ سمرائز کرنا چاہیں نا ابھی تک کا جو لیکچر ہے اس کو، تو وہ یہاں پہ آپ سمرائز کر سکتے ہیں. علامہ اقبال نے کیا خوبصورت انداز میں بس 2 مصروں میں اس پورے فلسفے کو بیان کر دیا، اور ایسی شان سے بیان کیا کہ کیا کہنے. تو علامہ اقبال یقیناً جو ہے وہ ترجمان القرآن تھے. قرآن کو انہوں نے جو ہے اپنی شاعری میں پیش کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ ویسے تو مختلف ان کے اشعار ہیں، تو ایک تو یہ ان کا بڑا مشہور ہے کہ فتویٰ ہے شیخ کا کہ زمانہ قلم کا ہے، دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارگر. لیکن جناب شیخ کو معلوم کیا نہیں، مسجد میں اب یہ باز ہے بے سود و بے اثر. وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج زمانہ قلم کا ہے، دنیا میں تلوار کارگر نہیں رہی. تو اقبال شیخ صاحب کہتے ہیں آپ ابھی تو مطلب آپ جن کو واز دے رہے ہیں ان کے اندر تو اتنی بھی سکت نہیں، کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ تیغ و تفنگ دست مسلمان میں ہے کہاں؟ ان کے ہاتھ میں کون سی کوئی تلواریں ہیں؟ ہو بھی تو دل ہے موت کی لذت سے بے خبر، کافر کی موت سے بھی درستہ ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے کہ مسلمان کی موت مر. یہاں تو مسلمان جو ہے وہ ان کی حالت ہی ہو چکی ہے. تو تعلیم اس کو چاہیے ترک جہاد کی، دنیا کو جس کے پنجہ خونی سے ہو قدر، باطل کے فعل و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زرا میں ڈوب گیا دوستہ کمر. یعنی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تو بالکل آرام سے بیٹھے ہوئے، جبکہ وہ جہاد کے پوری طریقے سے کمر بستہ ہیں. تو ہم پوچھتے ہیں شیخ غلیسہ نواز سے، مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر. یہ سارے فتوے آپ کے ہمارے لیے رہ گئے. وہ ان کے مولوی تو فتوے نہیں دے رہے ان کے تو مولوی ان کو کروسیڈ کے فتوے دیتے رہے. ٹھیک ہے، یعنی الٹا معاملہ ہو گیا. تو حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کہ یہ بات اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر. تو اور اسی سے وہ جو میں نے آپ کو وہ شعر بتایا تھا کہ جو اقبال کے 2 مصرے ہیں جس میں اس پورے مسئلے کو انہوں نے ایکسپلین کر دیا، کہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جو ان کی وہ فارسی کلام سے ہے نا، کہ وہ کہتے ہیں کہ 2 قسم کے مسلک ہیں. ٹھیک ہے، ایک جو ہے وہ فرشتوں کا مسلک ہے اور ایک انسانوں کا مسلک ہے. ٹھیک ہے، اقبال کہتے ہیں کہ جو نور والے ہیں فرشتے ہیں، ان سے تو اللہ تعالیٰ کو یہی چاہیے تھا کہ وہ بندگی کریں. ٹھیک ہے، زنوری سجدہ می خواہی ز خاکی بے شداں خواہی، کہ خاکی سے کچھ اور چاہیے. چنا خدرا نگہداری کے بائیں بے نیازی ہے. اور یہ ہمیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ کہ آپ کو ہم سے ویسے تو کچھ نہیں چاہیے ہونا چاہیے، مطلب آپ بے نیاز ہے. لیکن مجھے یہ تو پتہ نہیں چلا، یہ سمجھ نہیں یہ بات کہ آپ کو مجھ سے کیوں چاہیے، یہ چیز مجھ سے کیوں چاہیے. لیکن یہ مجھے پتہ چل گیا کہ آپ کو مجھ سے چاہیے، وہ کیا ہے کہ چنا خدرا نگہداری کے بائیں بے نیازی ہے، شہادت بر وجود خود خون دوستاں خواہی. آپ اپنے دوست کے خون سے اپنے وجود پر شہادت چاہتے ہیں. یہ ہے اصل میں آپ کا مطلب، آپ یہ ہم سے چاہتے ہیں. تو یعنی جیسے کہ اب دیکھیں نا، کہیں پہ کوئی شمع اگر لگی ہو، تو شمع اگر نظر نہ آ رہی ہو تو کیسے پتہ چلے گا کہ شمع ہے؟ پتہ چلے گا اس سے، ان پروانوں سے جو کٹے پڑے ہوں گے نیچے. تو جب ہم ادھر کٹیں گے، مریں گے، شہید ہوں گے، تو ہمارے خون سے آپ شہادت چاہتے ہیں کہ آپ موجود ہیں. تو یہ ہے بیسیکلی جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے سے جو ان کا موقف. تو خیر جو اس میں ہم نے 1-2 پوائنٹس اور جو ہیں ان کو کلیریفائی کر لیتے ہیں. تو اعتراضات جو ہیں اس پہ جو مختلف اٹھائے جاتے ہیں، اس میں جہاد مان نفس کفار کے خلاف جہاد سے بڑا جہاد ہے. ایک نظریہ ہے کہ جی، اور اس میں ایک روایت بھی پیش کر دی جاتی ہے، امام بہقی نے اسے کوٹ کیا ہے کہ جی یہ روایت اس طرح سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کسی مارکے سے واپس آ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ تم چھوٹے جہاز سے بڑے جہاز کی طرف آ گئے. ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا کہ تم چھوٹے جہاز سے بڑے جہاز کی طرف جا رہے ہو، یعنی وہ چھوٹا جہاز تھا وہ جو تم مارکا کر کے آئے، اور یہ بڑا جہاد ہے، یعنی جہاد مان نفس. تو وہ کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جواب دیا کسی کا اپنی خواہش نفس کے خلاف جہاد کرنا. تو یہ ایک روایت جو ہے اسے پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ یہاں پہ جو کمپیریزن کیا گیا یہ درست نہیں، اور اس لیے صحیح روایت بھی نہیں ہے. یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف روایت ہے، اور ابن حجر اپنی کتاب تخریج میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے 3 راوی قابل اعتماد نہیں. ٹھیک ہے، تو ایک ضعیف روایت کے اوپر جو ہے ایک فتویٰ کھڑا کر دیا جاتا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. اپنی جگہ پہ جہاد مان نفس کی امپورٹنس ہے، لیکن یہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کوئی جو ہے وہ چھوٹا جہاد نہیں ہے. اس کے مقابلے میں یہ اس روایت کو جو ہے کوٹ کیا جاتا ہے، جو کہ غلط کوٹ کیا جاتا ہے. پھر جو ہے دوسرا اعتراض یہ ہے کہ جہاد ہر حال میں فرض ہے، چاہے وسائل ہوں یا نہ ہوں. یہ بھی ایک دوسری ایکسٹریم ہے کہ آپ کے وسائل ہوں ہی نہ تبھی جو آپ جہاد کریں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. جیسے کہ ہمارے ہاں جو عسکری جماعتیں جو ہیں انہوں نے اس کو اپنایا کہ جو بھی وسائل ہیں وہ جو مرضی ہوں ہم لڑائی کریں گے. ایسی بات نہیں ہے. سورہ توبہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا، اور اس کے علاوہ سورہ انفال میں بھی اس کو واضح فرمایا. جیسے اللہ فرماتے ہیں وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا
اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ یعنی یہ جو سورہ توبہ میں اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کے پاس ساز و سامان نہیں تھا، لوگ ان پر کوئی الزام نہیں ہے کہ وہ اگر جہاد کے لیے نہیں جا سکے تو تمہارے پاس آتے ہیں کہ ان کو بس سواری دو، اور تم نے کہا کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر تم کو سوار کروں، تو وہ لوٹ گئے، اور اس غم سے ان کے پاس جو ہے وہ کہ خرچ موجود نہیں تھا، اس حوالے سے تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وسائل ہونا ضروری ہیں اس سے پہلے کہ آپ مکلف ٹھہرائے جائیں اس حوالے سے۔ تو وسائل کی امپورٹنس جو ہے وہ بالکل بھی ختم نہیں ہوتی۔ اور سورہ انفال میں تو اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا کہ اگر تمہارے پاس کتنے وسائل ہونے چاہیے کہ تم جو ہے تمہارے پاس واجب ہو جائے گا، یا یہ نبی حرد المؤمنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کو قتال کا شوق دلائیں، یکم منکم 20 صابرون، اگر یہ جو ہے ان میں جو اگر جو 20 ہیں وہ صبر کرنے والے ہوں گے، یغلبوا مئتین، تو وہ 200 پہ غالب آ جائیں گے، یعنی 1:10 جو ہے یہ معاملہ ہے اگر سارے ایمان والے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہیں یکم منکم 100، اور اگر 100 ہیں تو یغلبوا الف من الذین کفروا، تو 1000 پہ غالب آ جائیں گے، ابھی انہم قوم لا یفقہون، کافروں کے مقابلے میں کیونکہ وہ قوم ہے جو سمجھ نہیں رکھتی۔ الان خفف اللہ عنکم، لیکن اللہ نے ساتھ ہی بھی تخفیف فرما دی تھی، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تخفیف کر دی ہے تمہارے پر، وعلم ان فیکم ضعفا، اللہ جانتا ہے تمہارے اندر اب ضعف آ گیا ہے، فیکم منکم 100 صابرۃ یغلبوا 200، اب یہ ہے کہ تم میں سے اگر 100 ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، وَإِن یکم منکم الف یغلبوا الفین، تو پھر اگر جو ہے 1000 ہوں گے تو 2000 پر غالب آ جائیں گے باذن اللہ کے اذن سے، واللہ مع الصابرین، تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یعنی 1:2 کا یہاں پہ بھی معاملہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ اسی کی یہ تشریح جو ہے صحیح بخاری میں جو ہے وہ ابن عباس کی یہ تشریح آئی ہے کہ انہوں نے خود فرمایا اگر تم میں سے 20 آدمی بھی صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے۔ تو وہاں پر سخت گزرا جب یہ حکم، کیونکہ اس آیت میں ان پر یہ فرض قرار دے دیا گیا تھا کہ ایک مسلمان 10 کافروں کے مقابلے میں نہ بھاگے، یعنی 10 گنا بھی فوج ہے تو آپ نے کھڑا رہنا۔ تو اس لیے اس کے بعد تخفیف کی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اللہ نے تم کو تخفیف کر دی ہے، معلوم کر لیا کہ تمہیں خود جوش کی کمی ہے، سو اب اگر تم میں صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے۔ حضرت ابن عباس نے کہا کہ تعداد کی اس کمی سے اتنی ہی مسلمانوں کے صبر میں بھی کمی ہوگی۔ تو بہرحال یہ ان کا تبصرہ ہے، لیکن اب یہ انڈرسٹینڈنگ ہمیں سامنے رہنی چاہیے، وسائل ہونا بہرحال لازم ہے۔ اور پھر جو ہے ایک اور اعتراض اس والے سے ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے کہ جہاد اس وقت فرض ہوتا ہے جب امیر حکم دے، امیر کے حکم کے بغیر جہاد فرض ہی نہیں ہوتا۔ یہ آج کل ایک نیا فتنہ ہمارے ہاں ہے، تو یہ اس کی بھی کوئی مطلب بنیاد نہیں ہے، کوئی یا تو قرآن کے اندر لکھا ہو، کوئی حدیث کے اندر لکھا ہو کہ یہ لازمی ہے۔ قرآن مجید میں تو باعث طور پہ اللہ نے حکم دے دیا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو۔ یہی ایک واحد شرط ہے کہ دین اللہ کے لیے نہ ہو تو تم نے جہاد کرنا ہے، اور جب کفر کا فتنہ پھیلا ہو تو تمہیں جہاد کرنا ہے۔ اس میں یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ جی مسلمانوں کا پہلے وہ حاکم ہوگا کوئی تو پھر وہ حکم دے گا تو پھر جہاد ہوگا۔ مطلب وہی بات ہے نا کہ نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانسری والی بات ہے، کہ مطلب اسلامی حکمران کو ہی تو قائم اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، کسی اچھے اسلامی حاکم کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے تو جہاد کرنا ہے آپ نے ان قوتوں کے خلاف کہ جو نہیں ہونے دے رہی، جنہوں نے کفر کا فتنہ نافذ کیا ہو۔ اب یہ کہاں سے وہ ایسا بندہ آ جائے گا جو الٹا اوپر سے کوئی نازل ہو جائے، وہ نیک بندہ، اور وہ جب حکم دے تو پھر جہاد فرض، یعنی یہ تو بڑی ایک عجیب سی بات ہے کہ جو گھڑی گئی ہے، اور اس کی کوئی یعنی شرعی دلیل کوئی نہیں ہے کسی کے پاس۔ تو بہرحال اور اس طرح سے بھی دیکھیں کہ جو اللہ کے نزدیک اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اگر دین مغلوب ہو تو اسے غالب کرنے کی جو سٹرگل ہے اس کے بغیر جو ہے وہ نجات نہیں ہے۔ اور اللہ نے فرما دیا کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ کفر کا فتنہ پھیل جائے گا اس کی وجہ سے۔ تو جسٹ امیجن کہ اگر کوئی کلمہ کو آ کے کفر کا فتنہ نافذ کر رہا ہے تو اللہ کے لیے قابل قبول ہو جائے گا؟ مطلب ایک کافر اگر کفر کا فتنہ نافذ کر رہا ہے تو بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ ہمارے جہاد کرو، لڑو اس سے، اور اگر مسلمان آ کے وہی کام کر لے کلمہ کو تو کیا مطلب صرف اس کے کلمہ پڑھنے سے اس کا کفر کا فتنہ جسٹیفائڈ ہو جائے گا؟ یعنی دین کو مذاق تو نہیں ہے نا۔ تو بہرحال یہ اس کی کوئی جو ہے بنیاد نہیں ہے۔ خیر اس کے بعد جو اس حوالے سے جو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کا بڑا زبردست فتویٰ ہے، خاص طور پہ جب تتاری نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تو انہوں نے جو ہے وہ پھر ترک کی چنگیزی جو ہے وہ نافذ کر دی تھی، تو اس پہ پھر انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ ان کے کلمہ گو ہونے سے ان کے خلاف جہاد موقوف نہیں ہوگا۔ ہر وہ گروہ جو اسلام کے ظاہر اور متواتر احکام و شرائع میں سے کسی بھی حکم کو قائم کرنے سے اجتناب کرتے، چاہے تتاری ہوں یا غیر تتاری، ان سے قتال فرض ہے تاکہ اسلام کے قوانین و شرائع کی پابندی نہ کرنے لگیں۔ تو یہ ان کے شاگرد تھے ابن کثیر، ان کی تفسیر میں ابھی بھی یہ موجود ہیں ان کے الفاظ، اور ابن تیمیہ کا بھی یہی فتویٰ تھا جو ان کے استاد تھے، اگرچہ وہ اس کے ساتھ شہادت کے اقراری بھی ہوں
ٹھیک ہے، ہی کیوں نہ ہوں، یا حتیٰ کہ بعض دیگر احکامات کے پابند بھی کیوں نہ ہوں، جیسا کہ سیدنا ابو بکر اور دوسرے صحابہ نے رضی اللہ عنہم اجمعین نے مانعین زکوٰۃ کے خلاف قتال کیا تھا، جو کہ کرمگو تھے. تو معلوم ہو کہ جب تک اسلام کے احکامات کی عملاً پابندی نہ ہو جائے، اس وقت تک اسلام کو خالی اپنا لینے سے قتال ساقط نہیں ہوتا. اس جب تک دین سارے کا سارا اللہ کے ایک عبادہ لا شریک کے لیے نہ ہو جائے، جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے، قتال واجب ہے. ٹھیک ہے، تو نہیں اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اور اسی والے سے انہوں نے پھر جو ہے اسی آیت کی تشریح پیش کی اور اسی آیت کو پیش کیا، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. ٹھیک ہے، اور ابن تیمیہ کی بھی جیسا میں نے بتایا کہ یہ فتویٰ ہے. تو خیر اس میں بالکل واضح ہے. اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ دیکھیں آج ہم امت مسلمہ جو ہے اس مقام پہ آ گئے کہ ہم ایک بیسک ہیومن رائٹ کو بھی نہ پہچان سکے. آج ویسٹ کے اندر جتنے بھی انقلابات آئے ہیں اور جو اس کے بعد ان کے کانسٹیٹیوشنز بنے، آپ دیکھیں کہ یہ ایک رائٹ کے طور پر ان کے ہاں لکھا ہوا ہے. آرٹیکل 33 to 35 جو ہے نا ان کا ڈکلیریشن فار دا رائٹس آف مین اینڈ سٹیزنس، جو کہ فرینچ ریولوشن کے بعد جو ہے انہوں نے انیکٹ کیا تھا. اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ ظلم کے خلاف مزاحمت دیگر انسانی حقوق جن کو طے کیا گیا ہے کا حاصل ہے. معاشرتی اکائی میں سے کسی ایک فرد کے ساتھ ظلم اس اکائی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. اس معاشرتی اکائی کے ساتھ ظلم اس کے ہر فرد کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. جب حکومت عوام کے حقوق ان میں سے کسی حصے کو پامال کرتی ہے تو بغاوت لوگوں کا حق ہے، اور یہ حق تمام حقوق سے زیادہ مقدس اور تمام ذمہ داریوں سے زیادہ ناگزیر. سبحان اللہ. یعنی ہم کہاں بیٹھے ہیں، جو کافر ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ حق ہے، اگر ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یہ حق ہے کہ وہ حکومت کو اڑا کے رکھ دیں. اور ہمارے ہاں جو دین کی اسپرٹ تھی وہ تو ہے ہی یہ تھی کہ مسلمانوں کا حاکم جو ہے وہ اوپر آ کے اگر ایسی حرکت کرتا ہے تو اس کو ہٹانا لازمی ہے اس سوسائٹی کے لیے. لیکن ہم یہ بھول گئے، ہم اس کو بھلا بیٹھے. اور آج جو ہم ان کی نقل بھی تو کر رہے ہیں نا، مطلب آج ہم نے بھی نقل کی ہے، جتنی بھی دنیا میں کانسٹیٹیوشنز ہیں مسلم ممالک میں وہ انہی کنٹری سے لی گئی. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ والی شک ہم نے کاپی نہیں کی، باقی سارا کانسٹیٹیوشن ایسی کاپی کیا ہے. اور امریکن جو ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس ہے، دو بڑے انقلابات آئے ہیں نا ویسٹ کے اندر، امریکن ریولوشن اور پھر فرینچ ریولوشن. تو امریکن ریولوشن کے بعد جو انہوں نے ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس جو ہے انیکٹ کیا تھا وہ آج بھی ان کے کانسٹیٹیوشن جیسا ہے. تو کیا اس میں لکھا ہوا ہے، جب تواتر کے ساتھ غاصبانہ اور ظالمانہ اقدامات اسی مقصد کے لیے کیے جانے لگے کہ ان عوام کو مطلق العنانیت کے تحت لانے پر مجبور کر دیا جائے، تو یہ ان کا حق ہے، ان کا فرض ہے کہ ایسی حکومت کا تختہ الٹ دیں. تو ہم کہاں بیٹھے ہیں، مطلب امت مسلمہ جو ہے وہ ہم کہہ رہے ہیں ہم نے کچھ نہیں کرا، ہم بالکل آرام سے بیٹھے ہیں، ہم نے مکھی بھی نہیں مارا. ٹھیک ہے، ہم بالکل بھی جہادی نہیں. ٹھیک ہے، مطلب مارو ہمیں بے شک. تو ہم نے یہ کیا بات مطلب کر رہے ہیں. اس کے ساتھ جو آخری پوائنٹ ہے جس کے بعد پھر ہم کوشچن آنسر لیتے ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے لازمی طور پر التزام جماعت، یعنی جماعت کا ہونا ضروری ہے. بغیر اجتماعیت کے یہ کام نہیں ہو سکتا. ایک بندہ اکیلے تو یہ کام نہیں کر سکتا. اللہ کے دین کو غالب کرنے کی اسٹرگل ایک اجتماعی اسٹرگل ہے. اور وہی دین کا اصول ہے کہ ما لا یتم الواجب الا بہ فہو واجب. ایک گاڑی کو دھکا لگانا ہو، ایسا کوئی بھی کام کرنا ہو جو ایک بندے کے بس میں نہ ہو، تو ہم ایک جماعت بناتے ہیں، ایک کمائنڈ اسٹرگل کرتے ہیں، اس کی کوئی سبیل پیدا کرتے ہیں. گاڑی کو دھکا لگانا ہو جو ایک بندے کی بس کی بات نہیں ہے، تو ایک جو ہے جماعت سی بن جاتی ہے جس میں ایک لیڈر ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ سارے ایک مطلب یکجا ہو کر جو ہے دھکا لگائیں گے، تو تبھی بھی گاڑی کو دھکا لگتا ہے. تو یہ تو دین کو غالب کرنے والی بات ہے. یہ کیسے جو ہے وہ اکیلے ہو سکتی ہے؟ تو یہ لوگ کہتے ہیں اس کے لیے جماعت شماعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اکیلے لگے رہے. تو یہ تو ایک نہ ہونے والی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرما دیا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یعنی جو کامیاب جماعت کی صرف بیان کی گئی ہے ان میں سے ایک جماعت ایسی ہو کہ جو خیر کی طرف بلائے، اچھائی کا حکم دے، برائی سے روکے، اور یہی لوگ پھر کامیاب ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ صف میں بیان فرمایا کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا. یعنی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بتایا کہ گروہ کی بات ہو رہی ہے. پیچھے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو صف باندھ کے لڑتے ہیں، کأنہم بنیان مرصوص، جیسا کسی سے پلائی ہوئی دیوار ہے. یا سورہ بقرہ میں آتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، کہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ چھوٹا گروہ اللہ کے اذن سے بڑے گروہ پر غالب آتا ہے. فئہ کی بات ہو رہی ہے، اکیلے کام کر نہیں سکتے، لاجیکل بھی نہیں ہے. اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وقاتلوا المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ. دین کا مزاج ہی ہے، قتال کرو ان سے مل کے جیسا کہ وہ تم سے مل کے قتال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اسلام کا مزاج بھی یہ ہے کہ سورہ یہ جو سنن ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ انا امر بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرۃ والجہاد فی سبیل اللہ، کہ بے شک میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں. آپ سے کی حدیث ہے کہ جماعت اختیار کرنے کا، امیر کی سننے کا، اطاعت کرنے کا، ہجرت کا، اور جہاد فی سبیل اللہ کا.
ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ سنن ابی داؤد میں ہے کہ اذا خرج ثلاثه فی سفر فلیؤمر احدهم، تو جب 3 افراد بھی سفر پہ نکلے تو اپنے میں سے ایک قوم کی بنا لیں. یعنی دین کا مزاج بھی یہ ہے کہ آپ جماعت میں رہیں. تو اجتماعیت کا ویسے بھی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. اور عمر بن خطاب سے جو مروی روایت ہے جس سے امام دارمی نے جو ہے وہ کوٹ کی ہے کہ انہ لا اسلام الا بجماعہ، اسلام ہے ہی نہیں جماعت کے بغیر، ولا جماعت الا بامارہ، اور جماعت امارت کے بغیر نہیں، ولا امارت الا بطاع، اور جو ہے امارت جو ہے وہ اطاعت کے بغیر نہیں ہے. تو یعنی دین کا مزاج بھی یہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ویسے اس کے دلیل وہی ہے، جس واجب کو ادا کرنے کی جو چیز ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ بھی واجب ہوتی ہے. تو یہ جی اس کے علاوہ اور بھی بہت سی پھر روایات ہیں، جیسے یہ سنن ترمذی میں روایت موجود ہے کہ علیکم بالجماعت، تم پہ لازم ہے کہ جماعت کے ساتھ رہو، ویاکم والفرقہ، اور اللہ تعالیٰ سے بچو، فإن الشیطان مع الواحد، شیطان ایک کے ساتھ ہوتا ہے، وہو من الاثنین ابعد، اور وہ دو سے بنسبت دور ہوتا ہے. تو بہرحال یہ بھی جو ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے دین کا مزاج یہی ہے. ید اللہ علی الجماع، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے. من شذ النار، جو پھر جو ہے جماعت سے کر لیتا ہے اپنے آپ کو تو آگ میں ڈالا جائے گا. تو لیکن یہ الجماعت کی بات ہو رہی ہے، بے شک یہ کسی عام تحریک یا جماعت کی بات نہیں ہو رہی، لیکن دین کے مزاج کو ہم بتا رہے ہیں کہ دین کا مزاج بھی یہی، جماعت میں پروٹیکشن ہے، وہیں پہ جو ہے آپ شیطان کے جو ہے وہ اٹیک سے بچ سکتے ہیں. تو جی یہ ہمارا جو ہے وہ کنکلوڈ ہو گیا تقریباً. کون سی جماعت میں شامل ہوا جائے، ایک سوال اکثر پوچھا جاتا ہے. دیکھیں کوئی بھی ایسی جماعت، کوئی بھی نبی یہاں پہ نہیں کوئی کلیم کرے جی ہماری جماعت ہی بہترین جماعت ہے، تو ایسا کوئی بھی، اگر ایک بات تو طے ہے کہ جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری جماعت ہی سب سے بہترین جماعت ہے، بھائی کوئی جماعت بھی ٹھیک نہیں ہے. تو پھر ایسی جماعت میں تو آپ نے ہرگز نہیں جانا، کیونکہ یہ پھر شیطان کی جماعت ہے اور یہ شیطنت پر کھڑی ہے، کیونکہ نبی کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ، کوئی کلیم نہیں کر سکتا. ہاں جماعت کو جس کا کسی جماعت یا پلیٹ فارم کا حصہ بنتے ہوئے آپ نے یہ ضرور چیک کرنا ہے، 4 چیزیں آپ ضرور چیک کریں کہ واضح اور اعلانیہ مقصد اس کا اللہ کے دین کا غلبہ ہو، کیونکہ اس مقصد کے لیے آپ کھڑے ہو رہے ہیں. ایک جماعت کا مقصد ہی نہیں ہے تو اس کے ساتھ مل کے آپ کیسے یہ بڑا اسٹرگل کر سکتے ہیں. اور قیادت مخلص ہو اور اہل ہو، اخلاص کے ساتھ وہ کھڑی ہو اور اہل بھی ہو. نہیں صرف یہ مخلص ہونا کافی نہیں ہے. عام طور پر دیکھتے ہیں مخلص ہے بس ٹھیک ہے، کیا وہ اہلیت رکھتی ہے، کہ آج کے دور کے تقاضوں کو وہ سمجھتی ہے، کہ آج کے دور کے تقاضوں کے مطابق دین کو غالب کرنے کی کیپبلٹی رکھتی ہے یا نہیں، یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے. اور منہج سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم آہنگ ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت سے بھی وہ ماخوذ ہو، کہ اس کے ساتھ بھی اس کا ایک لنک ہو. اور دوسری بات یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ منہج آج کے دور کے حساب سے کارآمد اسباب پر مبنی، کہ آج کے دور میں یہ جو ایک انقلاب برپا کرنا ہے اس کے جو بھی اسباب درکار ہیں اس کا ایک شعور رکھتی ہو وہ قیادت، وہ جماعت، اس جماعت کی قیادت، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ کوشاں بھی ہو. تو عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جماعتیں ہیں وہ کھڑی تو ہو جاتی ہیں لیکن ان کو آج کے دور کے تقاضوں کا پتہ نہیں، بلکہ وہ اس کا انالیسس بھی نہیں ہے کہ کیا اسباب درکار ہیں آج کل، اور وہ لگی نہیں ہے اسٹرگل کے اندر. وہ کئی جماعتیں جو ہیں ان کو کئی جو ہیں وہ ڈیکیڈز گزر چکے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ ان چیزوں کا آپ مد نظر آپ رکھ کے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جو بھی بیسٹ پاسبل آپ کے لیے اویلیبل اجتماعیت ہے اس کا حصہ بنے. اور اگر ایسی جماعت نہیں ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر کیپبلٹی ہے تو آپ خود کھڑے ہوں اور اس مشن کے لیے جو ہے وہ اس کا بیڑا اٹھائیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہے اس کا سارا معاملہ. ٹھیک. تو اب ہم سوالات لیتے ہیں. آج کا سیشن تھوڑا لمبا تھا لیکن یہ ضروری بھی تھا کہ اس میں بہت سی امپورٹنٹ چیز. مدثر بھائی 10 منٹ کی بریک لے لیں، نماز کے بعد سوالات ہم نماز بریک لے لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اس کو پھر کنٹینیو کرتے ہیں. جی بس 10 منٹ کی بریک ہوگی، ہم اس کے بعد آپ کے سوالات لیں گے اور انشاءاللہ ان کے جوابات مدثر بھائی سے. اللہ اولہ آخرہ. تو اب ہم کویشچنز لینا شروع کرتے ہیں. اچھا جی جنید بھائی نے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مدثر بھائی میرا پہلا سوال آج کے لیکچر کے تناظر میں ہے کہ ہم نے جہاد فی سبیل اللہ اور جماعت کے التزام کے حوالے سے جو پرنسپل اسٹیبلش کیے ہیں ان کی روشنی میں جس جماعت سے آپ ہیں یا ہمیں جس جماعت میں جانا چاہیے اس کا تعارف کیٹیگوریکلی آج کے لیکچر کے تناظر میں وہ کائنڈلی کرو تھوڑا سا کر دیں گے. دیکھیں بات وہی ہے کہ جماعتیں
تو اویلیبل مطلب زیادہ جماعتیں نہیں ہیں مطلب جن کا مقصد الہ کلمت اللہ ہو، نامی جماعتیں ہیں، وہ سب لوگ جانتے ہی ہیں ان جماعتوں کے حوالے سے۔ بہرحال جو ہے ہمارا جو یہاں سیٹ اپ ہے دا ریوائول انسٹیٹیوٹ کے نام سے، وہ ایک موومنٹ کی بنیادیں ابھی ہم ڈال رہے ہیں کہ جو پھر ان سارے جو گیپس ہیں ان کو فل کر سکے، ایسی موومنٹ کہ جو دیگر جماعتوں کے ہاں میں کمیاں نظر آئیں۔ تو اس لیے بالکل یعنی آپ آگے بڑھتے ہیں، شامل ہوتے ہیں تو بالکل ویلکم۔ اس پہ انشاءاللہ مزید جو بات ہے وہ کیونکہ اگلا ایک ٹاپک رہتا ہے ہمارا، وہ ہے منہج انقلاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ انقلاب کیا تھا، تو اس پہ ہم نے ابھی بات بڑی تفصیل سے کرنی ہے، تو مزید چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ تو جو ہم نے اصول بتائے ہیں کہ کسی بھی جماعت کے حوالے سے وہ 4 چیزیں، بلکہ اس میں 5ویں بھی ایڈ کر لیں آپ، جو کہ آج کے تناظر میں بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جس کی جو قیادت ہے یا جس کی جو لیڈرشپ ہے اس کے اخلاق جو ہیں بلند ترین سطح پر ہوں۔ تو کیونکہ آج کل دینی حلقوں میں بھی بد اخلاقی بڑی عام ہوگی، تو خیر یہ جو چیزیں ہیں ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ واضح اعلانیہ مقصد الہ کلمت اللہ ہو۔ یہ تو اس لیے ضروری ہے، مطلب میں تھوڑی سی وضاحت اس کی ضرور کر دیتا ہوں کہ یہ اس لیے ضروری ہے کہ جس کا مقصد ہی الہ کلمت اللہ نہیں ہے جس جماعت کا، تو آپ اس کے ساتھ مل کے یہ فرض تو ادا کر ہی نہیں سکتے، آپ تو اسی جماعت کے ساتھ یا اسی جدوجہد کے ساتھ شامل ہوں گے کہ جس کا مقصد الہ کلمت اللہ اور ڈکلیئرڈ ہو، ٹھیک ہے۔ جب قیادت مخلص بھی ہونی چاہیے اور اہل بھی ہونی چاہیے، یہ بھی بڑی سمپل سی بات ہے۔ اگر قیادت مخلص ہے، اہل نہیں ہے، تو آپ ایسے لوگوں کے ساتھ اگر اسٹرگل کریں گے تو پھر وہ مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی رزلٹ نکلنے والے نہیں ہے۔ اور یہاں سے ایک اور بات بھی ہمیں ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ سورہ صف میں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ لما تقولون ما لا تفعلون، یعنی کیوں وہ کہتے جو کرتے نہیں۔ تو کم سے کم یہ ہے کہ کوئی نظر تو آنا چاہیے کہ وہ اس والے سے آگے بڑھنے کے حوالے سے کچھ پلان رکھتے ہیں، کوئی کیپیبلٹی رکھتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ شامل ہوتے ہیں جن کے جو اہل نہیں ہیں، تو اس لحاظ سے بھی یعنی ایک طرح سے وہ ایک لیگ ہوگا۔ پھر منج ہے وہ سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ماخوذ ہو، اس سے ہم آہنگ ہونا چاہیے کہ سیرت سے جو بھی سٹیپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے وہ اسی نہج پہ آگے بڑھ رہے ہوں، اور آج کے دور کے حساب سے کارآمد وسائل پر مبنی بھی ہونا چاہیے۔ مجھے پتا کارآمد وسائل نہیں، اگر بیکار وسائل کے اوپر تکیہ کیے بیٹھی ہے کوئی جماعت یا کوئی تحریک، تو پھر یہ رزلٹ نکلنے والا نہیں ہے۔ تو اگین اویلیبلٹی پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، جہاں مطلب آپ جو آپ کے سامنے جو ہے یہ ان میں سے کوئی بھی جماعت ایسی نہیں ہے، ان میں سے بہتر ہے اس کے ساتھ آپ شامل ہو جائیں گے، نہیں تو پھر یہ ہے کہ آپ اپنی ہمت کریں گے اور ایسا کوئی سیٹ اپ کھڑا کریں گے۔ تو یہ اس طرح کی جو ہے صورتحال ہے۔ تو اس پہ تھوڑا سا ہم مزید جو ہے کیونکہ منہج کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے، وہ جب ہو جائے گی تو پھر مزید کلیئرٹی کے ساتھ ہم اس سوال کو بھی ایڈریس کر لیں گے۔ تو یہ اس وقت سارا سینیریو ہے، اور یہ اسیسمنٹ ہر بندے نے کرنی ہے، اور اس اسیسمنٹ کے بعد پھر آپ جو بھی بہتر آپ چھوٹے مدد آپ اس میں شامل ہوں، اپنی تن من دھن لگائیں، ٹھیک ہے، اور ایک آنکھیں کھول کر رکھیں، ٹھیک ہے، یہ دیکھتے رہیں کہ کہیں جو ہے یہ جو اسٹرگل ہے وہ غلط راستے پہ تو نہیں، یا جو ہے وہ ایسا مانا تو نہیں کہ اسٹیگننسی کا شکار، یعنی اس کے آگے جانے کے امکانات ہی نہیں۔ تو پھر ظاہری بات ہے کہ اس سے بہتر جو ہے وہ اسٹرگل کا حصہ بننا چاہیے کہ جہاں جو ہے اس حوالے سے پیش رفت ممکن ہو سکے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہم سامنے رکھ سکتے ہیں۔ اگین انالیسس ہے جو کہ آپ کو کرنا ہے، ہر بندے کو کرنا ہے، اور اس کا انالائز کر کے سارا معاملہ پھر ہی جو ہے آپ حصہ بنے۔ اور پھر یہ کہ جو بھی آپ اسٹرگل کا حصہ بنتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ساری زندگی اسی کے ساتھ رہنا ہے، یہ ہے کہ فارغ نہ بیٹھیں، ٹھیک ہے، آپ اسٹرگل شامل ہوں، سیکھیں، دیکھیں، اور بہتر نظر آتی ہے کوئی جو اسٹرگل نظر آتی ہے تو اس کا حصہ بنیں، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو چلیے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، ہوپ فلی اس کا کچھ نہ کچھ آنسر ہو گیا۔ کچھ اس کا پارٹ یقیناً تشنا رہے گا، وہ آپ کو اس وقت کلیئر ہوگا جب انشاءاللہ ہم اگلا ٹاپک کر لیں گے۔ بہت شکریہ۔ یہ سوال میرے خیال میں جنید عالم صاحب کا تھا مدثر بھائی۔ جنید عالم صاحب۔ تو ہم اگلا سوال لیتے ہیں احمد رضا صاحب کا، تو پھر ہم جنید صاحب کے بعد دوبارہ واپس بھی جائیں گے۔ تو احمد رضا صاحب اپنی آپ مائک کو انمیوٹ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ ہاں سر، آپ نے اپنی سلائیڈز میں مختلف محاذ جہاد کے مختلف محاذ کا ذکر کیا۔ پہلا محاذ جہاد بالنفس، دوسرا جہاد بالقرآن، تیسرا اقامت دین۔ اور اچھا سر، میں ڈاکٹر اسرار احمد کی کچھ تقاریر اور جو آپ اس میں میری تصحیح کر دیں کہ میرا مغالطہ ہے،
تو ان کا میں سن رہا تھا یا ان کا میں نے پڑھا ہے ایسا، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ کے یہ 3 محاذ ہیں. آپ نے کہا کہ نہیں، پہلا بھی نہیں ہے، دوسرا بھی نہیں ہے، بلکہ تیسرا ہی ہے صرف. تو آپ مجھے بتائیے کیا یہ میں صحیح ہوں یا غلط؟ پھر میں اس سے آگے میرا سوال ہے، پلیز آپ مجھے نا انمیوٹ مت کریے. ڈاکٹر صاحب کا تو یہ موقف تھا، اور یہ بڑا لاجیکل بھی ہے کہ جب آپ اگر تو آپ کا الٹیمیٹ آبجیکٹیو الہ کلمت اللہ ہے، اور اس راہ میں آپ اگر یہ بھی کر رہے ہیں تو یہ ایک طرح سے اس کا حصہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنے آپ کو بھی ایک طرح سے اچھا بندہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر آپ آئیڈیولوجیکل اسٹرگل بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن آبجیکٹیو کسی کا اگر الہ کلمت اللہ ہے، اگر الہ کلمت اللہ آبجیکٹیو نہیں ہے تو پھر یہ سارے جہاد کسی بھی اللہ کا حصہ نہیں ہو. تو یہ جو 2 جہاد ہیں، مان نفس اور جہاد بالقرآن، جو ہے یہ ایک طرح سے پارٹ بن جاتے ہیں اس کے، اگر آپ کا الٹیمیٹ آبجیکٹیو وہ ہے اور اس کے لیے آپ اسٹرگل کر رہے ہیں. یہ یعنی کہ الٹیمیٹ آبجیکٹیو اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کے دین کے لیے لڑنا. تو پھر اس راہ میں اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کے دین پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں، من نفس کر رہے ہیں یا بالقرآن کر رہے ہیں، تو وہ سب جو جہاد ہیں پھر وہ جہاد فی سبیل اللہ کا حصہ ہے، ورنہ نہیں. ورنہ یہ ان کا بالکل بڑا واضح موقف تھا ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ اگر آپ الہ کلمت اللہ آپ کا آبجیکٹیو نہیں ہے تو آپ اپنے نفس کو مانچتے رہیں، آپ دعوت دیتے رہیں، تب جو ہے یہ فریضہ ادا نہیں ہو. ٹھیک ہے سر. اب سر میرا اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے کہ اب دیکھیں کہ ہم یہ 21 سینچری ہے. اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میرا آبجیکٹیو یہی ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کے دین کو قائم کرنا، لیکن میں ان تینوں آبجیکٹیو میں سے میں چوز کرتا ہوں پہلا محاذ جہاد بن نفس، جیسا کہ ہم دنیاوی تعلیم میں جانتے ہیں نا. اور ڈاکٹر صاحب یہ بات کہتے تھے کہ اگر تم فزکس پڑھ رہے ہو تو وہ فزکس سے اتنا کچھ ہے کہ تم کچھ اور کو نہیں دیکھ سکتے، اگر تم میتھ پڑھ لو تو اگر ایک شخص یہ کہتا ہے ٹھیک ہے اب میں لوگوں کے نفس پر کام کروں گا، میں لوگوں کی نفس کی تزکیہ کروں گا، ان کی تربیت کروں گا، ہاں میرا آبجیکٹیو یہ ہے، وہ یہ دل میں مطلب سوچ کے رکھتا ہے کہ میرا آبجیکٹیو جہاد بن نفس ہے، لیکن وہ اس ٹاپک کو لے کر کام کر رہا ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جہاد بالقرآن، اب جیسے کہ اس کا مقصد یہ کہ ٹھیک ہے بھائی میں دعوت و تبلیغ پہ کام کروں گا، میں لوگوں کو دعوت دوں گا تبلیغ کی، دین کی، اور یہ میرا ٹاپک ہے، ہاں میرے ذہن میں یہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کے دین کو قائم کرنا، لیکن میں صرف اس محاذ پر کام کروں گا بس. تو کیا یہ آپ کے لیے صحیح ہے؟ آپ کیا صحیح کہتے ہیں اس کو، یا آپ کہتے ہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے؟ یہ بھی آپ غور سے دیکھیں تو ایک چور راستہ ہے. دیکھیں ہر قسم کا جہاد ہے نا، اس کے اپنے تقاضے ہیں. اب جہاد فی سبیل اللہ کے اپنے تقاضے ہیں، یعنی اللہ کو دین کو غالب کرنے کے لیے کچھ اسباب درکار ہے، ان اسباب کو حاصل کرنے کے لیے اسٹرگل درکار ہے. اب ایک بندہ اگر وہ اسباب جو ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے اسٹرگل کر ہی نہیں رہا، تو وہ کیسے، وہ اپنے دل میں تو رکھنے والی بات نہیں ہے کہ میرے دل میں تو ہے لیکن میں یہ کروں گا، یہ ایسے کام نہیں چلتا ہے. یعنی آپ کا جو جہاد ہے اسی صورت میں جہاد فی سبیل اللہ ہے کہ جب اس مقصد کے لیے جو درکار وسائل ہیں ان کے حصول کے لیے آپ جدوجہد کر رہے ہیں. ہاں اس راہ میں اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو وہ جو مان نفس والا کام کر رہے ہیں یا جو بالقرآن کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح سے پارٹ بن جائے گا اس کا. ٹھیک ہے، یعنی آپ کا وہ اوور آل اسٹریٹجک پلان کا حصہ ہوگا. کیونکہ اگر آپ صرف ایک کام کر رہے ہیں دوسرا کام نہیں کر رہے تو بیسیکلی آپ دوسرے کام کے بارے میں سیریس ہی نہیں ہے. اب اس کو یوں مثال لینا کہ ایک گھر آپ نے بنانا ہے. ٹھیک ہے، اب گھر بنانے کے لیے آپ کو بجری بھی چاہیے، اس کے لیے وہ مستری بھی چاہیے، اس کے لیے آپ کو مزدور بھی چاہیے. تو ہر مزدور ہر جو کام کرنے والا ورکر ہے وہ اپنے اپنے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب ایک بندہ کہے جی میں خالی جو ہے نا بس بجری بناؤں گا، بس میرا اس سے آگے لینا دینا کوئی نہیں ہے. تو کیا یہ جو اسٹرگل ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے گھر بنانے میں؟ نہیں نا. تو گھر بنانے کے عمل کے اندر بجری بنانے والا اگر لگا ہوا ہے تو اس کی وہ جو بجری بنانے کی جو اسٹرگل ہے اسے تو کہا جا سکتا ہے کہ دس از جسے کہتے ہیں کنٹریبیوٹنگ ٹوورڈز دا الٹیمیٹ آبجیکٹیو. تو اسی طرح یہاں پہ اگر اس کے پورے زندگی کے آبجیکٹیوز کے اندر یا جو اس کی اسٹرگل ہے اس کے اندر وہ دوسرے اسپیکٹس نہیں ہیں، ٹھیک، تو وہ اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، بلکہ وہ ایک چور ہے، یہ جو دل کا چور آپ کہہ لیں، یا ایک لوپ ہول ہے جس سے وہ فائدہ اٹھا کے اصل آبجیکٹیو سے کنارہ کشی اختیار کر رہا ہے. اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آج کے دور میں کہ وہ کہتے ہیں ہم بس ہم تو اسی پہ فوکس کریں گے بس، ٹھیک ہے، باقی چیزیں اور لوگ کر لیں گے. ایسی بات دین آرگینک ہول ہے، یعنی اس کو آپ آئسولیشن میں نہیں دے سکتے کہ ہم تو یہ کریں گے اور باقی کچھ نہیں کریں گے، ایسی بات نہیں. ہاں آپ ہی یہ بھی کریں گے، اس سے آگے بڑھ کے یہ بھی کریں گے، اس سے آگے بڑھ کے یہ بھی کریں گے. یہ سارے فرنٹس ہیں، اس لیے انہیں محاذ کہا گیا. یہ سیکوینشل نہیں ہے، یہ سٹیجز نہیں ہیں کہ پہلے یہ کریں گے
تو پھر اس کے بعد دوسرا کریں گے, دوسرا ہو جائے گا تو تیسرا کریں گے. یہ فرنٹس ہیں, فرنٹس ایٹ دا سیم ٹائم کھلے ہوتے ہیں. جنگ میں 3 فرنٹس کھلے ہیں نا, تو تینوں فرنٹس پہ آپ نے کوشش کرنی ہے. تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ پہلے نفس کے خلاف ہو جائے ہم پرفیکٹ ہو جائے, یہ ہونے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی فرنٹ مسلسل جاری رہے گا. جہاد بالقرآن کا فرنٹ بھی مسلسل جاری رہے گا, اور جہاد فی سبیل اللہ والا فرنٹ بھی مسلسل جاری رہے گا. فرنٹس, تینوں فرنٹس پہ اگر وہ اسٹرگل کر رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے, اس کی اسٹرگل جو ہے وہ اس سے اکنالجمنٹ مل جائے گی انشاءاللہ. لیکن اگر کوئی آئسولیشن میں لگا ہوا ہے تو پھر یہ درست بات نہیں. ٹھیک ہے سر, تھینک یو ویری مچ. میرے اور کویشچن بھی ہیں, لیکن پہلے میں کسی اور کو بھی پھر انشاءاللہ. کر لیں, پھر اس کے بعد میں دوبارہ پوچھوں. بہت شکریہ, بہت شکریہ احمد رضا صاحب. اگلا کوشچن ہم لیتے ہیں ایس ایم شہزاد عالم صاحب کا. شہزاد عالم صاحب, آپ اپنی مائک کو انمیوٹ کر سکتے ہیں اور اپنا سوال ریز کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا, اس میں آپ نے جو ابھی پچھلے کوشچن ہوا اس میں یہ چیز کلیئر کی ہے کہ جہاد بالقرآن اور جہاد فی سبیل نظریہ جو ہے, اگر وہ دین اسلام کے مطابق ہو تو یہ ایک طریقے سے سب کیٹیگری ہے جہاد فی سبیل اللہ کی. اچھا, اس میں آپ نے کافی سارے جہاد کا ڈیفائن کیا, اس میں جہاد بالمال کا ذکر نہیں کیا. وہ کس کیٹیگری میں آئے گا جہاد بالمال؟ اصل میں وہ تو کیونکہ وہ جہاد بن مال کو کچھ سیپریٹ کیٹیگری نہیں بنتی, کیونکہ جہاد میں بار بار ہی آتا ہے کہ چاہے تو بھی ہم بال نہیں بانفوسی, تو جہاد ہوتا ہی مال اور جان سے. ٹھیک ہے, آپ جب بھی کوئی بھی کسی علاقے رحمۃ اللہ کے اسٹرگل کریں گے تو 2 ہی چیزیں لگائیں گے نا, آپ اپنے ٹائم کھپائیں گے, اپنی ایفرٹ لگائیں گے, دوسرا اپنا مال لگائیں گے. تو اس لیے جہاد بالمال کو ایز سچ سیپریٹ کیٹیگری نہیں ہے, اٹ از اے پارٹ آف دی جہاد فی سبیل اللہ. تو اگین وہی بات ہے کہ اس میں صرف مال نہیں چلے گا. مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ یار میں تو بس مال دے رہا ہوں, باقی یہ ہے کہ ہم نے ایفرٹس نہیں لگانی اس میں. تو آئسولیشن میں کوئی چیز قبول نہیں ہے. آپ حیران ہوں گے کہ جو منافقین تھے, حضرت سورہ توبہ میں اس کا ذکر آتا ہے, انہوں نے یہ کہا تھا کہ مال دے, انہوں نے کہا تھا مال دے دیتے ہیں, ایفرٹس نہیں لگائیں گے. تو اللہ نے کہا تھا کہ تمہارے جو مال ہے وہ قبول نہیں ہوں. تو اس لیے یہ آئسولیشن میں کوئی چیز ہم نہیں کر سکتے. آرگینک ہول ہے, اور سیریسلی اس پورے آبجیکٹو کو ہمیں اپنانا ہوگا اور اس کے لیے ایفرٹ کھپانی ہوگی, تو پھر وہ قابل قبول ہوگا. ورنہ یہ کہ پارٹلی ہم لیتے ہیں تو اگین پھر یہ ایک طرح سے لوپ ہول ہے. ٹھیک ہے جی, میں تو مال دے رہا ہوں, باقی جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو یہ ایسا مال اور جان دونوں کھپانے کی بات ہوئی, تو اس کو ہمیں مدد رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, اسی سے ایسوسیٹیڈ ایک اور کوشچن ہے کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ جو غلط نظریات ہیں کہ امیر یا اسٹیٹ کا جو حکمراں ہے وہ آرڈر دے گا تو ہی. تو آج کل جو جہاد کا کانسیپٹ ہے وہ تو ایک طریقے سے اب چینج ہو گیا, وہ تو ملکیت اور قومیت اور نیشنلزم میں آ گیا ہے. مطلب جھنڈے کو سلام کرنا, جھنڈے کو ترانا پڑھنا اور اس کے لیے جان دینا, اور اس کی رسپیکٹ جو ہے سب سے اوپر نظر آتی ہے. تو اب اس میں جو بھی لڑنے والے, جو بھی اس ملک کے فوجی سپاہی جو بھی ہیں, وہ اس کو کہتے ہیں کہ اس کے لیے ہم نے شہادت حاصل کی. تو کیا وہ شہادت ٹرو شہادت ہے جو آپ بتا رہے ہیں جہاد فی سبیل اللہ کی, کیونکہ یا پھر وہ کسی دوسرے کانسیپٹ میں آتی ہے؟ نہیں, بالکل صحیح بات ہے کہ اب پاکستان کے لیے لڑنا, پاکستان کے جھنڈے کے لیے, ملک پاکستان کے لیے, اب یہ جو سٹرگلز ہیں یہ تو کوئی جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے, بلکہ یہ تو کنڈیمڈ ہیں دین کے اندر. بتایا نا, کسی بھی عصبیت, قومیت یا قوم کے لڑنا تو جائز نہیں ہے اسلام کے اندر. ہاں, کوئی بندہ اگر جیسے پاکستان کا معاملہ ہے کہ کوئی اگر سپاہی لڑتا ہے اس لیے کہ یہاں پہ جو مسلمان رہ رہے ہیں ان کی عزت, مال, جان محفوظ رہے, تو اس کو اس کا اجر ملے گا انشاءاللہ. اچھا, کوئی شخص اگر اسی نیت سے لڑ رہا ہے کہ پاکستان ایک اسلامی حکومت ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہاں پہ چلو اسلام ہے کچھ نہ کچھ, تو مجھے اس کی حفاظت کرنی ہے, تو پھر اس کو بھی ایک طرح سے اس کا اجر مل سکتا ہے. لیکن کوئی شخص جو ہے اس سے بالکل ہٹ کے, اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے دین سے, وہ کہتا ہے جی پاکستان کے لیے جان دیں, تو پھر یہ کہ جو ہے نا یہ اکنالج نہیں ہے. اور یہ باقی صحیح بات اپنے کہی ہے کہ یہ جو پھر جو ہے عصبیت کے لیے لڑنا ہوا, یہ کوئی دین کے تقاضے کے مطابق جو ہے لڑنا نہ ہوا. تو اس لیے ہمیں اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے, اور نیتوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کسی کیا نیت, اس کے مطابق ہی پھر اس کا معاملہ جو ہے وہ سامنے آئے. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ شہزاد عالم صاحب. اگلا سوال ہم لیتے ہیں مقبول اسحاق صاحب کا. ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنی مائک کو انمیوٹ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سر کیا حال چال ہے؟ بڑے عرصے بعد آپ سے لائیو بات ہو رہی ہے. الحمدللہ. سر جی یہ میرے سوال میکسیمم تو وہی ہیں جو انہوں نے ریپیٹ کر لیے، لیکن میں پھر بھی کچھ اشکال ہیں وہ میں ایک دفعہ پیش کرنا چاہوں گا، آپ کی اجازت ہو تو. جی جی. اچھا سر، اشکال یہ ہے کہ مسجدوں میں آج تک ہم نے یہی سنا اسلام امن کا درس دیتا ہے، کفار میں لڑائی میں پہل نہ کرو، بچو، لیکن اگر لڑائی تم پر مسلط کر دی جائے تو پیچھے نہ ہٹو. اس کے بعد ہے جی سب سے بڑا جہاد اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہے. یہ ہمارے نصاب میں بھی شامل تھا، ہم نے اسکول میں پڑھا تھا، جسے جہاد اکبر کہا جاتا ہے. حاکم وقت کی اطاعت لازم ہے، جسے ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جیسی عوام ہوتی ہے اللہ اس پر ویسے حکمران مسلط کر دیتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے مال کا بدلہ ہوتا ہے. اب آخری اس میں اشکال جو ہے وہ یہ ہے کہ ایز اے ڈیفینس پرسن، وہ بھلے میں ہوں یا کوئی بھی ہو، وہ حاکم وقت کی اطاعت کرتا ہے سر، کیونکہ اس سے حلف لیا جاتا ہے جب وہ پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوتی ہے کہ اپنی دھرتی کے لیے جو بھی حاکم ہوگا اس ٹائم جو باس ہوتا ہے وہ آپ کو جو آرڈر دے گا آپ چوں چرا نہیں کریں گے. اور اس میں سے بہت سارے لوگوں نے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ان پاکستان، اسپیشلی میں پاکستان کی ہی بات کروں گا، کہ ملٹری اس لیے جوائن کرتے ہیں کہ وہ ملک اور قوم اور اسلام کی خدمت کر سکیں. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی والدہ تک کی مقدس ہستی کو بھی یہ بتایا ہوتا ہے کہ امی میں اس ملک کے لیے، اسلام کے لیے، اس بقا کے لیے اپنی جان دے دوں گا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ دھرتی کی حفاظت ایمان کا حصہ ہے. یہ اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی جاتی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے سر، کسی بھی ملک کی فوج اس کے ملک کی سب سے بڑی جماعت ہوتی ہے. جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ جماعت ہونا لازمی ہے، لیکن اس کی سر ملک کی سب سے بڑی جماعت ہوتی ہے، لیکن موجودہ دور میں وار سینیریو وہ نہیں رہا جو پہلے ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا خلافت راشدہ کے دور میں. ڈیفینیٹلی اب وار ٹرینڈ چینج ہو گیا، میڈیا وار آگے بہت سارے ہیں. تو ایز اے ملٹری پرسن، ایز اے ڈیفینس پرسن جو اپنی جان قربان کر رہا ہے وہ کس کیٹیگری میں کھڑا ہے؟ یہ تو چیز آپ نے کلیئر کر دی کہ جہاد فی سبیل اللہ وہ ہے جس میں ٹوٹل اللہ کی شریعت، اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کی یعنی کہ ارادہ ہو، نظریہ ہو، وہ ہے. لیکن یہ جو اتنے سیکریفائس کر رہے ہیں لوگ یا جتنے نے ملک کی بقا کے لیے جو بھی کیا، یہ کس کیٹیگری میں آتے ہیں سر؟ یہ سوال تھا سر میرا. جی. اچھا سوال ہے. باقی تو خیر چیزیں آپ کو کلیئر ہوگی ہوں گی کہ یہ جو سارے ہمارے ہاں درس دیے جاتے ہیں یہ ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے. یہ ساری ضعیف روایات ہیں، موضوع روایات ہیں، ان کے اوپر پورے نظریات کھڑے کیے گئے ہیں. جہاد کے خلاف ایک علم جہاد بلند ہے، یاد رکھیں. اسی طرح بس اصول یہ ہے کہ کہیں امت جہاد کے لیے کھڑے نہ ہو جائے مطلب اس لیے اس کے خلاف کبھی ایک زمانے میں نے لیکچرز دیے تھے کہ جہاد سے گریز کی راہیں کتنی ہیں. تو مجھے یاد ہے کہ جو اگر میں نے گننا شروع کی تو 50 تک تو میں پہنچ گیا، ٹھیک ہے. تو اب تو اگر اس پہ ٹائم ہو گیا، کچھ عرصہ ہو گیا، تو آپ گننا شروع کریں گے تو شاید 100 تک پہنچ جائیں. موقع ملا تو اس پہ بھی لکھیں گے کہ جہاد سے گریز کی جو راہیں ہیں کیا کیا ہیں. تو یہ ایک عجیب تماشا ہے کہ ایک اتنا بڑا فرض دین کا جو ہے اس کو اس طریقے سے جو ہے اسے نظروں سے چھپایا گیا ہے. بہت بڑا جرم ہے جو کیا ہے، جن لوگوں نے بھی کیا، جو لوگ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو یہ بات آپ کے سامنے آ گئی ہے. پورے قرآن کا بیانیہ یہ ہے. پھر اللہ نے حکمتیں بیان کی ہیں آپ کے سامنے، اور وہ حکمتیں نظر بھی آ رہی ہیں. اگر نہیں ہم کریں گے تو کفر کا فتنہ نافذ ہو جائے. تو یہ بات تو بالکل اپنی جگہ پہ اب کلیئر ہے کہ یہ ساری ضعیف روایات اور جو من گھڑت خیالات ہیں جن کی کوئی سند نہیں، کوئی بنیاد نہیں ہے، ٹھیک ہے. رہی بات جو آپ نے سوال کیا، بالکل جیسے میں نے ذکر بھی کیا کہ جو ایسے لوگ ہیں جو پاکستان ملٹری سے یا تعلق ہے یا افواج میں ہیں، تو ان کی نیتوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ان کی نیتوں کی تطہیر ہوتی رہنی چاہیے. جو لوگ بھی ہیں ان کو بھی یہ بات سمجھانی چاہیے کہ دیکھیں آپ لوگ جو ہیں ہمارے محسن ہیں، آپ پروٹیکٹ کر رہے ہیں ہماری باؤنڈریز کو، تو یہ اسی نیت کو رکھیں کہ آپ مسلمان علاقہ ہے. تو یہاں پہ ایک 95% جو ہے مسلمان ہیں یا 98% مسلمان ہیں. آپ ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کے لیے لڑ رہے ہیں. تو یہ نظریہ رکھیں اپنا، تو انشاءاللہ یہ ایک بڑی خیر ہے، ان کو اس کا اجر بھی ملے گا انشاءاللہ. اگر اسلام کا نظریہ نہیں، کیونکہ اسلام کا نظریہ تو بہت کم ہی لوگوں کے اندر رہ گیا ہے کہ دین کو غالب کرنا ہے، ٹھیک ہے. باقی رہی بات تو ہماری جو فوج تھی، ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ وہ اسلام کے علمبردار ہوتی، لیکن ہمارے آپ پتہ کہ ادارے جو ہیں اور ان کے اوپر جو بھی بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی سوچ نہیں ہے، وہ تو سیکولر سوچ کے حامل ہیں، ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جہاد فی سبیل اللہ کا کوئی اجر ملے گا، لیکن کم سے کم یہ جو ہے نا پاکستان کی دھرتی کے لیے جان دینا، یہ نظریہ ختم ہونا چاہیے. یہ شرک ہے. یہ مطلب جو اقبال نے کہا تھا نا، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے.
کہ وطن کے لیے جانا. وطن ہے کیا شے؟ وطن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, سب سے پہلے اللہ ہے. ایک مسلمان کے لیے سب سے پہلے اللہ ہے, اس کے بعد باقی ہستیاں ہوتی ہیں. لیکن یہ جو وطن جو ہے, جو بلا بنائی گئی ہے ہمارے لیے, تو کوئی ہستی بھی نہیں ہے نا. چلو کوئی بندہ بادشاہ کے لیے لڑتے تھے, جی فلاں بادشاہ کے لیے ہم نے جان دینی, چلو وہ تو پھر کوئی ہستی ہے. یہ تو ہستی بھی نہیں ہے, یہ تو مجہول سی چیز ہے. وطن کیا ہے؟ ٹھیک ہے, تو وطن کے لیے یہ دھرتی, یہ تو ایک مطلب ہندوانہ کانسیپٹ ہے جو ہمارے اندر آ گیا. تو یہ جو سوچ ہے اس کو چینج ہونا چاہیے. لوگ جہالت ہے, اس وجہ سے اویئرنیس نہیں ہے, تو ہمیں بتانا چاہیے کہ دیکھو یہ سوچ رکھو اپنی. اور ایسا بھی شخص جو ہوگا, پھر ظاہر بات ہے اگر وہ اس نیت سے کرے گا, تو میں نے بتایا کہ جیسے اپنے حق کے لیے لڑنا جب ایک خیر کی بات ہے, اور اس میں اگر بندہ مارا جائے تو شہید ہے, تو انشاءاللہ جو لوگ دوسروں کے حقوق کے لیے لڑیں گے اور دوسروں کی عزت مال جان کی حفاظت کے لیے لڑیں گے, تو وہ جو ہے وہ بھی اگر مارے جاتے ہیں تو شہید ہوں گے انشاءاللہ. تو خیر ہر کوئی ایسا نہیں ہے, ہماری افواج میں بڑے نیک لوگ بھی ہیں, وہ لوگ بھی ہیں جو دین سے محبت رکھنے والے ہیں, اور واقعی لڑتے بھی اس لیے ہیں کہ دین کی سربلندی. ٹھیک ہے, تو ان کو اس کا اجر ملتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ پاکستان اب پتا ہے کہ کوئی اسلامی اس طریقے سے حکومت تو اب نہیں رہی ہے, نہ اللہ کے احکامات جہاں پہ نافذ ہیں. تو اس کے تحت جو بھی ایسے ادارے ہیں وہ جو اسٹرگل کر رہے ہیں, وہ بائی ڈیفالٹ اب فیس باللہ نہیں ہو سکتے. اس لیے آپ اپنی نیتوں پر ہے. ٹھیک ہے, اس لیے اپنی نیتوں کو صاف رکھیں. ہاں, ایسے آپریشن میں بالکل بھی نہ حصہ لیں جیسے مسلمانوں کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے, جیسے کہ ہمارے ہاں ہوا, تو وہ اس میں وہ حصہ نہ لیں. باقی ہاں جو بھی بارڈرز پہ وہ لڑائی کرتے ہیں اسی نیت سے لڑیں تو انشاءاللہ معاملہ ٹھیک رہے گا. تو اس لیے نیت کی تطہیر بڑی ضروری ہے, اور یہ میسج وہاں تک بھی پہنچنا چاہیے. ٹھیک ہے, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, اور ہمارے لیے وہ ہمارے ایک طرح سے محسن بھی ہیں کہ جو پروٹیکٹ رکھتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ نیتیں صاف رکھیں گے تو پھر صحیح ہے. نیت خراب ہوگی یہاں پر تو پھر بہت بڑا وبال ہے جو پھر جو ہے ان کے اوپر پڑے گا. اور ظاہری بات ہے کہ ان لوگوں کے اندر شعور بیدار ہوگا تو اس سے ملک کے اندر بھی ہو سکتا ہے ملک کی تقدیر بھی بدل جائے. تو یہ چیز ہمارے سامنے نہیں چاہیے. بہت شکریہ مقبول صاحب. اگلا سوال ہم لیتے ہیں بلال احمد شاہین صاحب کا. ان سے گزارش ہے کہ اپنی مائک کو انمیوٹ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی, وہ جو امام ابن کثیر نے بخاری مسلم کی روایت کوٹ کی ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جہاد جاری رکھوں یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ کہہ لیں. جب کہہ لیں گے تو مجھ سے جانے اور مال بچا لیں گے. ہاں, حق اسلام کے ساتھ ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے. تو سب سے پہلا جو جہاد ہوگا وہ تو یہ ہوگا کہ اسلامی ریاست کو قائم کیا جائے. تو جب یعنی پہلے تو اسلامی سسٹم لے کے آنے کے لیے ایک جماعت بنے گی اور وہ اسلامی نظام لے کے آنے کے لیے جہاد کرے گی. تو پھر جب وہ ریاست پھیلے گی تو وہ اپنے سسٹم کو آگے پھیلائیں گے, یا وہ لوگوں کو مسلمان بھی کریں گے. یا مسلمان ان کو صرف دعوت کے ذریعے مسلمان کیا جائے گا. تو اس حدیث سے جو محسوس ہو رہا ہے کہ جب تک وہ لا الہ الا اللہ کے کہنے تک جا جائے گا. صحیح. بس یہاں پہ اس کا مفہوم یہ بیان کیا گیا نا کہ آپ نے فرمایا کہ میں ان کے اس وقت تک ان کے خلاف جو ہے جہاد کرتا رہوں گا. ٹھیک ہے, اور اس سے مراد یہ ہے کہ جہاد کر کے ان کو زیر ایک طرح سے کر لیں گے نا, یعنی یا تو وہ اسلام قبول کر لیں گے تو ان کو وہی مقام ملے گا, ان کو عزت ملے گی جو مسلمان کی ہے, ورنہ پھر ان کو ماتحت ہو کے رہنا پڑے گا. تو اس کا یہی مفہوم لیا گیا ہے, جو انٹرپریٹیشن ہے اس کی حدیث کی وہ یہی ہے کہ جو بعد میں صحابہ کرام کا عمل بھی رہا کہ پوری دنیا میں گئے, اور باقی آج اگر اسلامی ریاست قائم ہوتی ہے تو اسی کو لے کے ہم آگے بڑھیں گے. ہاں, ایک بندہ جو ہے وہ اگر ذاتی حیثیت میں اگر کافر رہنا چاہتا ہے تو رہ سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے اپوزیشن اتھارٹی نہیں ہوگی, وہ ماتحت ہو کے رہے گا اور جزیہ دے گا, وہ ایک پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہوگا, بس اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو یہی اس کا مفہوم ہے جو کہ جو اس کے انٹرپریٹیشن میں آتا ہے. بظاہر لگتا ہے ایسی ہے, بالکل صحیح آپ نے کہا, لیکن اس کا جو مفہوم ہے وہ یہی. ٹھیک, اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حجاز کے علاقے کے اندر تک جو لوگ مسلمان رہیں گے مسلمان ہی رہیں گے, اور جو کفار ہوں گے وہ باہر ہی رہیں گے, حجاز سے باہر. یہ بھی انٹرپریٹیشن بالکل ہے, اور یہ بات اپنی جگہ پہ ہے کہ حجاز کی ایک امتیازی شان ہے کہ جو جزیرۃ العرب ہے, حجاز نہیں آپ کہیں گے, جزیرۃ العرب کہیں گے. ٹھیک ہے, فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا, مسجد حرام کے قرب و جوار میں. ٹھیک ہے, اس کے اندر وہ یمن بھی آ جاتا ہے, اس کے اندر پورا یہ عربین پینسول آ جاتا ہے, جزیرۃ العرب. اس پر جو ہے کوئی کافر رہ ہی نہیں سکتا.
ٹھیک ہے، یہاں سے کوئی کافر، جو بھی کافر ہوگا، کوئی بھی اہل کتاب ہوگا، اس کو نکال دیا جائے گا، ٹھیک ہے. اس کی تطہیر ہو گئی تھی، آپ کو پتا ہے. اور عمر بن خطاب کے زمانے میں پھر آپ کو پتا ہے کہ یہ رول تھا کہ اگر کسی کافر کو گزرنا بھی ہے نا یہاں سے، تو 3 دن کی مہلت ہے اس کی. تو یہاں پہ کام کے لیے آیا، وزٹ کے لیے کوئی کام چھوٹا موٹا ہے کر کے گزر رہا ہے ادھر سے، 3 دن تک، 3 دن کے اندر نکل جائے یہاں سے، ورنہ مارا جائے. تو یہ اصل ہے کہ جزیرۃ العرب کی ایک سینکٹیٹی ہے، وہاں اللہ نے کہا ہے کہ یہاں پہ رہ نہیں سکتا، اس سے باہر رہ سکتا ہے ماتحت ہو کر. تو یہ بات ہے، یہ بھی اس کی ایک تعویل کی جا سکتی ہے. لیکن یہاں یعنی کہ پہ جنرل بات ہے، یہاں پہ عزیز العرب کی ذکر نہیں ہے، اس لیے اس کا مفہوم زیادہ تر وہی محدثین نے لیا ہے کہ یہ اس سے مراد وہی ہے کہ ان کو امان اسی وقت ملے گا کہ جب مسلمان ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جو علاقہ عرب تھا جہاں پر عربی بولی جاتی تھی، انہیں شام تک کا علاقہ، ادھر یمن اور عمان تک کا علاقہ، یہ شام سب نہیں اس عرب میں کے اندر. شامل. دیکھیں جزیرۃ العرب ہے، اس کی بڑی واضح طور پہ اس لیے مارکیشن ہے کہ جب سورہ برات نازل ہوئی، ٹھیک ہے، جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ کی اب برات ہے، کہ وہ جو بھی جو قبائل تھے اس وقت ان سے، اور اس وقت جو قبائل جن کے ساتھ مسلمانوں کے معاہدے تھے، وہ جزیرۃ العرب کے چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے، جس میں یمن بھی شامل ہے. تو اس لیے پھر تبھی کہا گیا نا کہ جو قرب و جوار میں سارے ہیں، ان سے اب ان کو نکال دیا جائے، جس میں پھر امت کا ایک طرح سے کنسنسس ہے کہ جزیرۃ العرب ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ہے جو علاقہ ہے جس کی خاص اس حیثیت خانہ کعبہ کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو اس لیے وہاں پہ کوئی کافر نہیں رہ سکتا، اس سے باہر کافر رہ سکتا ہے. تو شام اس میں شامل نہیں، یمن اس میں ہے. ٹھیک، شکریہ، جزاک اللہ. بہت شکریہ بلال صاحب. اب دوبارہ ہم جاتے ہیں احمد رضا صاحب کے پاس، کیونکہ ان کا ہینڈ اسٹل ریزڈ ہے. احمد رضا صاحب، اگر آپ کا سوال ہے تو آپ پروسیڈ کریں پلیز. سر، آپ نے سلائیڈز میں 2 حدیث دکھائی تھی، وہ ایک ہے کہ عصبیت کے حوالے سے نا، کہ کوئی عصبیت کے لیے، اور ایک اور حدیث تھی جس میں وہ تھا کہ وطن کے حوالے سے اگر کوئی فائٹ وغیرہ کرتا ہے تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایسا ہی ہے سر؟ جی ایسے ہی. ہاں. اب سر میں صرف مطلب اپنے آپ کو رکھ کر، میں کسی اور کا وہ نہیں کر رہا کہ کوئی کیا سوچتا ہے کیا نہیں سوچتا، لیکن اگر میں یہ سوچوں اپنے لیے کہ بھائی میں کسی ایسی ملٹری میں یا کسی اس میں نہیں داخل ہونا چاہتا، کیونکہ میں اس حدیث کو دیکھ رہا ہوں، تو کیا یہ مطلب میں یہ صحیح سوچ رہا ہوں اپنے لیے؟ میں صرف اپنے لیے بات کر رہا ہوں، کسی اور کے لیے نہیں. ہاں ٹھیک ہے، یعنی اوائڈ کرنا چاہیے. ذریعہ بات ہے جب آپ ایسے کسی ادارے میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایسا حکم دے دیا جائے جو آپ کے لیے پھر اس کا انکار کرنا ممکن نہ ہو. ٹھیک ہے، اور ایسے لوگ ہیں کہ جو جب ان اداروں میں لوگ تھے، جب ان سے کہا گیا کہ اپنے لوگوں پر بمباری کرو یا اپنے لوگوں پر گن اٹھاؤ، تو انہوں نے انکار کر دیا. تو پھر اس اصول کے تحت پھر آپ کو رکھنا ہونا ہوگا کہ کہیں جہاں پہ کانفلکٹ آئے گا وہاں پہ پھر آپ کو انکار کرنا ہے. پھر لیکن انکار کریں گے تو پھر آپ کو بھگتنا پڑے گا جو بھی پھر اس کا معاملہ ہوتا ہے. تو اس لیے اوائڈ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. خاص طور پہ ظالم حکمران جو ہے اس کے تحت جو اس طرح کی جو پوسٹ ہوتی ہیں، اس میں ویسے منع بھی کیا، آپ وسلم کی حدیث بھی اس والے سے ملتی ہے. تو بہرحال وہی ہے کہ اس کو مد نظر رکھنا چاہیے اس بات. ٹھیک سر. اچھا سر، اب ایک سوال اور، وہ مجھے قرآن کا یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ وہ رباط، قرآن میں کا رباط جو ہے، رباط کی حفاظت کرتے ہیں. میں مفتی کا وہ پورا لیکچر سن رہا تھا، انہیں سے متعلق میرے آپ سے سوالات. حدیث نہیں، قرآن میں ہے یہ رباط الخیل. ہاں وہ جو ہاں، تو انہوں نے کہا کہ یہ رباط کا مطلب مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت کرنا. اور یہ تو وہ جو پہلے زمانے جو امام ہوتے تھے وہ بھی باقاعدہ اپنے وقت میں سے کچھ ایسے نکالتے تھے وقت سال میں کہ جاتے اور مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت کرتے تھے. تو اب اگر فوجی یا کوئی ایسا شخص جو مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ بھئی وہ جہاد فی سبیل اللہ کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جو کوئی اپنے مال کے لیے مرا وہ شہید. تو وہ جو شخص جو مسلمانوں کے مال کی حفاظت کر رہا ہے وہ تو کنفرم جہاد فی سبیل اللہ. ہاں نہیں، میں نے تو وہ تو ذکر کیا نا کہ جو شخص اس نیت سے لڑ رہا ہے کہ مسلمانوں کی عزت، جان، مال، آبرو کی حفاظت کے لیے وہ لڑ رہا ہے، تو یہ تو ایک خیر ہے. اس کے لیے لڑے گا تو انشاءاللہ اس کو اجر ملے گا، وہ شہید ہوگا اگر مارا گیا تو. یہ تو ہم نے بات کی ہے نا. لیکن وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ اس صورت میں ہے کہ جب اسلامی حکومت قائم ہو. تو اسلامی حکومت جب قائم ہو تو اس کی سرحدیں اسی طرح مقدس ہے جس طرح اللہ کے دین کا نافذ ہونا مقدم ہے.
جیسے کہ اس کی وہ تقدیس ہے، تو بالکل اگر اسلامی حکومت نافذ کر لیں تو اس کو ڈیفینڈ کرنا یہ جہاد فی سبیل اللہ، بلکہ اور اس سے بڑھ کر اگر اسلامی حکومت کے قیام کو برقرار رکھنے کے لیے اگر آپ کو کوئی مسلمانوں کا حاکم کہتا ہے جی مجھے اتنے انجینئرس کی ضرورت ہے، تو وہ انجینئرنگ کرنا بھی پھر اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے نا کہ مسلمانوں کی پہلے وہ حکومت قائم تو ہو، پھر تو اس کی ہر ایک ایک چپا جو ہے اس کا دفاع کرنا یہ جو ہے فرض عین کا درجہ اختیار کر دیتا ہے اگر مسلمانوں کی فوجیں ڈیفینڈ نہ کر پائیں۔ اس پہ تمام امت کا کنسنسس ہے۔ تو وہ اسلامی حکومت کی بات ہو رہی ہے، وہ پہلے اللہ کا دین غالب تو ہو وہاں پہ، وہ تو پھر ایسی مقدس شے ہے، اس کے لیے سب کچھ کھپا دیا جائے کم ہے۔ اس کے لیے تو جو سردوں کی حفاظت کرنے والے بہت مقدس لوگ ہیں، وہ تو مجاہد فی سبیل۔ لیکن جب کفر نافذ ہو یہاں پر تو اب معاملہ ڈفرینٹ ہے۔ اب یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے لیے جو ہے اسٹرگل کرنا جہاد فی سبیل ہے، لیکن یہ ایسی بات بھی نہیں ہے کہ مسلمانوں کا جو علاقہ ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کا دفاع نہ کیا جائے۔ اس کا دفاع کرنا بھی ضروری ہے۔ مسلمان تو ہے نا رہ رہے ہیں یہاں پر، اللہ کے دین نافذ نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کی حفاظت کرنا، مسلمانوں کی عزت جان مال اور عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے میں جو لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ اس کو ان کا اجر ملے گا، اور جو مارے جائیں گے تو شہید ایک طرح سے ہوں گے، لیکن مجاہد فی سبیل اللہ نہیں ہے، وہ جہاد فی سبیل اللہ اسے نہیں کہا جا سکتا۔ وہ اسپیسیفک ہے، وہ اسپیسیفک ہی رہے۔ ٹھیک ہے سر اب مجھے یہ سوال آپ بالکل صحیح طرح سمجھائیے، کیونکہ میں یہی آپ سے سننا چاہ رہا تھا۔ اب اگر ابھی جو میں نے آپ کو مثال دی تھی، یہ ساری باتیں میں ان کے لیکچر کی سن رہا ہوں تو آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب اگر آپ نے یہ مثال دی اور جو میں نے کہا تھا کہ وہ جو علماء کرام امام میں جو سردوں کی حفاظت کر رہے تھے وہ سارے خلفائے راشدین کے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگر حکمران مسلمان ہے، اگر آپ ایک اسلامی حکومت ریاست میں رہ رہے ہیں جو ہم رہ رہے ہیں، تو پھر اقامت دین کی جدوجہد آپ پر فرض ہی نہیں ہے۔ میں یہ ان کے کوٹ کر رہا ہوں، بلکہ بات صحیح ہے، سر 2 منٹ بلکہ اگر آپ کریں گے تو آپ گناہگار ہیں، آپ گناہگار کہلائیں گے۔ یہ اس لیے کہ جب خلافت قائم تھی تو کسی نے بھی، یہاں تک کہ بڑے بڑے علماء امام نے بھی اقامت دین کی جدوجہد کا نعرہ نہیں لگایا تھا، نہ ہی کبھی ایسا کہا تھا کہ بھائی جو لوگ رباط کا وہ کر رہے ہیں وہ جہاد فی سبیل اللہ، کسی نے بھی ایسا نہیں کہا۔ بلکہ ہاں ایسا تھا کہ حکمرانوں کو تنبیہ کی، حکمرانوں کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ تم نے یہ بات غلط کی ہے، لیکن کسی نے نہیں کہا تھا کہ اقامت دین کے لیے جماعت قائم کرو، اقامت دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو یہ اگر ایسے جملے اگر کوئی آج بولے گا تو آپ کو اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا۔ تو سر یہ تو مجھے ان کی بات پھر سمجھ میں آ رہی ہے، صحیح کہہ رہے ہیں وہ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن اس میں ڈنڈی ہے نا، اس کو سمجھے۔ یہ بالکل بات درست ہے، اگر مسلمانوں کی حکومت نہ ہو بلکہ اسلامی حکومت ہو، اسلامی ریاست ہو۔ اسلامی سر ریاست یہ کون سی ہوتی ہے؟ سر پاکستان تو اسلامی ریاست ہے نا، حکمران تو مسلمان ہیں، بے شک وہ فاسق فاجر ہے۔ حضرت یہی تو سارا مسئلہ ہے، یہ اسلامی ریاست کہنے سے تو نہیں بن جائے گی نا۔ اللہ کے احکامات نافذ ہیں یا نہیں ہیں؟ یہاں پہ تو اللہ کے احکامات نافذ ہی نہیں ہیں، تو یہ اسلامی ریاست کیسے ہوگی؟ یعنی میں نے آپ سے پہلے کہا نا کہ مسلمانوں کا کلمہ پڑھ لینا، اور میں نے ابن تیمیہ کا فتویٰ بھی بتایا، ابن کثیر کا فتویٰ بھی بتایا آپ کو، کہ صرف کلمہ پڑھ لینے سے ٹھیک ہے کفر کا فتنہ رفع نہیں ہو جاتا۔ کفر کا فتنہ تو اس وقت رفع ہوگا جب اللہ کے تمام احکامات نافذ ہوں گے۔ جب اللہ کے احکامات نافذ ہی نہیں ہے تو اس کو اسلامی ریاست کہنا تو جرم ہے۔ یہ جو کر رہے ہیں وہ جرم ہے، جو لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ سر خلافت میں بھی اللہ کے تمام احکامات نافذ نہیں تھے، اس وقت بھی کسی امام نے اقامت دین کا نعرہ نہیں لگایا تھا۔ یہ بات کس نے کہی ہے کہ جناب اللہ کے احکامات نافذ نہیں تھے؟ سر ہاں ہم ڈاکٹر صاحب بھی یہی بات کو کہتے تھے، خلافت نام کی خلافت تھی، وہ تو وہ تھی ہی ملوکیت۔ بات ڈفرینٹ ہے، دیکھیں بات ڈفرینٹ ہے، ملوکیت آ گئی تھی، بادشاہت آ گئی تھی، تو کسی نے یہ نعرہ نہیں لگایا تھا کہ اقامت دین اللہ کے قائم احکامات کریں۔ کسی ملوک نے بھی نہیں توڑے، اللہ کے احکامات ویسے ہی نافذ تھے۔ ہاں بادشاہت آ گئی تھی، ظلم ہونا تھا، ظلم کے خلاف کھڑا ہونا یا نہیں ہونا یہ ایک بحث، اس میں اختلاف ہے علماء کا کہ ظلم اگر ہو رہا ہے تو پھر بھی کھڑا ہونا ہے یا نہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تھے اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں اس وقت بھی کھڑا ہونا لازمی ہے، لیکن یہاں تو بات ہی کچھ اور ہوگی نا، یہاں تو کفر کا فتنہ نافذ ہے، اللہ کے احکامات نافذ نہیں ہے۔ تو یہ اس سچویشن کو اس سے کمپیئر کر دینا، یہ تو بہت بڑا جرم ہے جس کا ارتکاب کر رہے ہیں ہمارے جو خاص طور پر ریلیجس طبقہ ہے۔ وہ کیا منہ دکھائیں گے اللہ کے سامنے جا کے؟ کیا یہ اللہ کے احکامات نافذ ہیں یہاں پر؟ سود سب سے بڑا جو جنگ ہے، اعلان جنگ اللہ اس کے سود کے خلاف، وہ سریعام چل رہا ہے یہاں پر۔ مطلب کون کوئی
मतलब लिटरली रिटार्डेड बंदा ये होगा जो कहेगा यार यहाँ पे इस्लाम नाफिज। सर ये सवाल मैंने उनसे किया था, लेकिन जी, फिर जी। उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल आप सूद के खिलाफ खड़े हो ना, ये अकामत दीन की जिद्दोजहद, ये तो एक गलत बात हो गई ना, आप हुक्मरान के खिलाफ खड़े हो गए, अब तो आप सूद के खिलाफ खड़े मतलब हो, तो आप AI बता के दिया, खिलाफ खड़े हो। एक हुक्म भी नाफिज नहीं करेगा हाकिम या हुकूमत, तो उसके खिलाफ जिहाद करना है आप, ये फर्ज है आपके ऊपर। एक हुक्म भी नाफिज ना करे। यहाँ तो सर है ही कोई नहीं हुक्म नाफिज, यहाँ तो अली कवानीन आपके सही तरह नाफिज नहीं है, हदूद कवानीन में तारीफ हो चुकी हुई है। सूद तो सरेआम है, मतलब जिना सरेआम है, तो अब तो पुलिस जो है वो इसमें इंटरवीन भी नहीं कर सकती। अब तो वो जो हदूद कवानीन थे जो पहले ज़िया-उल-हक के जमाने से चले आ रहे थे, वो चेंज हो चुके हैं। तो यहाँ तो सर कोई चक्कर ही नहीं है। तो अब यहाँ पे कहना कि जी यही इसको छोड़ देंगे, आप इनके खिलाफ कोशिश करें, तो ये तो प्रोटेक्ट करने वाली बात है ऐसी हुकूमत को कि जो अल्लाह के दीन के साथ एक खिलवाड़ कर रही है। ये बहुत बड़ा जुर्म है जिसका इर्तिकाब ये लोग कर रहे हैं, उनको तौबा करनी चाहिए। अल्लाह का दीन है, कोई मजाक तो नहीं है। तो बहरहाल अल्लाह के दीन का जब तक निफाज नहीं हो जाता, उस वक्त तक कोई भी इलाका उसे हम इस्लामी हुकूमत, इस्लामी रियासत नहीं कह सकते। ये तो हमारे यहाँ एक जुर्म किया है इन लोगों ने जो कहा है कि इस्लामी रियासत। ठीक ठीक है ना। हाँ सर, अगर किसी और का सवाल नहीं है तो फिर मैं आगे कर दूं, लेकिन अगर है तो फिर देख मैं लेते रोक हैं, देता हूँ। देखते हैं अपना जम के कोई और जी सवाल नहीं, है। कोई और तो हैंड रेज नहीं है, आप अपना सवाल जारी रखें। दूसरे ठीक। हजरात से गुजारिश है कि अगर आपका कोई सवाल है तो आपसे गुजारिश है कि आप अपना हैंड रेज करें ताकि आपका भी सवाल ले सकें। तब तक हम अहमद रजा साहब से गुजारिश कर रहे हैं कि आप अपना सवाल रेज करें। ठीक ठीक सर, वो अपने लेक्चर में एक हदीस का जिक्र करते हैं और उसमें वो बताते हैं कि एक सहाबी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल जिहाद क्या है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिहाद ये है कि तुम कुफार से जंग करो। और उसमें वो इस्तिलाही मफहूम जिहाद का ये बताते हैं, और वो और उसके बाद वो ये बात भी कहते हैं कि इसके अलावा कोई और मायने करना ये हर नाजायज नहीं, ये गलत है। और वो ये कहते हैं कि जिहाद फी सबिलिल्लाह जिहाद फी सबिलिल्लाह का मतलब है अल्लाह के रास्ते में काफिरों को कत्ल करना। इसके अलावा और कोई इसका अगर कोई मकसद मतलब बयान करता है या कोई इसकी मतलब इकसाम बयान करता है तो वो सही नहीं है। और ये काम एक, फिर वो कहते हैं कि ये एक इकदामी काम है, ये एक हुकूमत के अंडर में आएगा अकॉर्डिंग टू मीनिंग, जो उसकी मीनिंग बता रही है जिहाद फी सबिलिल्लाह की। तो देखें वो अब वो जो बात कर रहे हैं तो अब उसकी तो कोई दलील पेश करें। यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया है कि सही हैन की मैंने अहादीस पेश की, फिर जो मुस्तद तरीन जो हमारे मुफस्सिर हैं इब्न कसीर, उनका मौक़िफ़ आपके सामने रख दिया। मतलब जो बात हम कर रहे हैं उसके तो दलाइल कुरान मजीद में है। सबसे पहले तो कुरान की आयत इस्टेब्लिश करती है वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकुना फितना यकून दीनु कुल्लुहु लिल्लाह। यहाँ पे अल्लाह ने कोई नहीं बात की कि काफिरों के खिलाफ लड़ाई करना ये जिहाद फी सबिलिल्लाह, काफिर कत्ल करने के लिए जिहाद करना है जिहाद फी सबिलिल्लाह। अगर ऐसी बात होती तो ये बात बड़ी बड़ी जबरदस्त बात है ना जो इब्न कसीर ने भी की है कि फिर मानीन ज़कात के खिलाफ तो जिहाद बनता ही नहीं था, वो तो काफिर थोड़े थे ही नहीं। अबू बकर सिद्दीक ने क्यों जिहाद किया उनके खिलाफ? समझने वाली बात है ना ठीक 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 कि अगर तो काफिरों के खिलाफ जिहाद फी सबिलिल्लाह था तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फिर क्यों किया मानीन ज़कात के खिलाफ? वो तो मुसलमान थे, नमाज भी पढ़ रहे थे, ज़कात भी दे रहे थे, कह रहे थे हम स्टेट को नहीं देंगे। तो अब पता है जब फिर खुतबा उन्होंने इरशाद फरमाया था, और उमर या ने हाँ जैसे बड़े सहाबी जो थे वो भी कुछ इस वजह से परेशान हो गए थे क्योंकि उस वक्त आपको पता है कि वो हुरूब रिद्दा जो है चल रही थी, मुर्तद्दीन हर तरफ खड़े हो गए थे और जी मुसलमानों का मरकज बहुत ज्यादा वनरेबल था। तो उन्होंने आके कहा कि हजरत ये नमाज तो पढ़ रहे हैं, आप इनकी नमाज कबूल कर लें और ज़कात भी दे रहे हैं, हमें नहीं दे रहे, तो ये है कि अभी दूसरे महाजों को देख लिया जाए। तो उस पे मालूम है कि अबू बकर सिद्दीक ने क्या कहा था? जी हाँ, अगर तुम नहीं आते तो मैं अकेला चला जाऊंगा। मतलब उस पूरी बात यह है कि पहले डांटा उमर को, उमर तुझे क्या हो गया है? जमाने जाहिलियत में तो तू बड़ा सख्त था, इस्लाम में आके दाना पड़ गया। यानी मतलब उमर खत्ताब को डांट पड़ी इस पे, जो सबसे ठीक सख्त ठीक है इस हवाले से। और फिर खड़े हुए, अम्मा बात के वक्त बदिया, खुदा ही कसम एक लगाम भी अगर ऊंट की ये रोकेंगे जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया करते थे, मैं इनके खिलाफ जिहाद करूंगा, चाहे चिरिंद परिंद पत्थर पहाड़ जिन मेरे खिलाफ ही खड़े क्यों ना हो जाए, और चाहे मुझे अकेले ही क्यों ना खड़ा हो।
سر یہ معذرت کے ساتھ آپ پلیز اس کو ناراض مت ہوئیے گا, یہ صرف مجھے دیکھیں میں نے یہ سوال وہاں کیا تھا سمجھانے کے لیے, وہ آپ کے اوپر نہیں. جی جی صرف اب دیکھیں وہ مجھے دیکھیں یہ کویشچن تو کلیئر ہوگا نا, تو یہ اچھے کویشچن. میں اب اس میں اسی بات پر کانفلکٹ کرتا ہوں, بلکہ میں نہیں بلکہ وہ میں نے جب سوال کیا تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ بیٹا دیکھو اس وقت حضرت عمر کون تھے, وہ حضرت صدیق کون تھے, پریزیڈنٹ تھے. آپ اگر آج یہ نعرہ لگا رہے ہو اور آپ ایک جماعت میں اس مقصد کے لیے شریک ہو رہے ہو, نہ آپ پریزیڈنٹ, نہ جس جماعت میں شریک ہو رہے ہو نہ وہ پریزیڈنٹ, تو وہ کون ہوتا ہے کہ یہ کلمہ بلند کرے؟ یہ کام تو صرف اور صرف پریزیڈنٹ کا ہے. ہاں پہلے ہمیں دلیل کو پکڑنا ہے نا. دیکھیں وہ اب دلیل کو پکڑنے ادھر سے پکڑتے ہیں تو ادھر چلے جاتے ہیں وہ لوگ. بات یہ ہے کہ اصول کیا تھا کہ جی پہلے آپ نے کہا جی کافروں کے خلاف لڑائی کرنا ہے جہاں, تو یہ تو غلط ثابت ہو گیا. ٹھیک ہے جی جی. دوسرے ہاں یہاں پہ سینیریو یہ ضرور ہے کہ مسلمانوں کا حاکم تھا, لیکن یہ ہے کہ اصل اصول کی بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ شرط کہیں پہ لکھی ہوئی کہ حاکم ہوگا تو ہی جہاد. اصل اصول یہ ہے کہ جب مسلمانوں کے جو بھی اسی معاشرے کے اندر کفر کا فتنہ ہو, اللہ کے احکامات نافذ نہ ہو, تو تم پہ واجب ہے, فرض ہے کہ تم ان کے خلاف کھڑے ہو. اسی لیے ابن کثیر نے جب یہ مسلمانوں کے نئے نئے حاکم آئے تھے نا, یہ تتاری ہوئے مسلمان ہوئے تو حاکم تھے یہ, تو ان کی نیچے جو رعایا تھی انہوں نے فتویٰ یہ مانگا تھا کہ ہم کیا کریں, یہ تو کلمہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس پہ انہوں نے کیا بات کہی, انہوں نے یہی بات کہی, یہ ابن کثیر نے ایکسپلین کیا اور ابن تیمیہ نے بھی یہ بات کی کہ دیکھیں یہ اللہ کے احکامات نافذ اگر نہیں کرتے تو چاہے یہ کلمہ گو ہوں یا چاہے کلمہ گو نہ ہوں, ان کے خلاف جہاد واجب ہے اسی آیت کی روح سے, کیونکہ اس آیت میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ صرف کافر ہوں گے تو ہم جہاد تبھی کریں گے. اور یہ لاجیکل بات بھی ہے نا. دیکھیں ذرا تھوڑا سینس کو بھی استعمال, کامن سینس کو بھی استعمال کیا گیا تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کے احکامات نافذ نہ ہوں تو اللہ کے نزدیک بہت بڑا مسئلہ ہے. ایسا ہی ہے نا, بالکل بالکل کفر کا فتنہ ہے, اور جہاں پہ بھی ایسا ہوگا لوگ نیچے جو ہے ان کا ایمان سلامت نہیں رہے. اب وہ سوچیں کہ ایک کافر یہ نافذ کرے ایسا کفر کا فتنہ, تو اس کے خلاف تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جہاد, اور وہی اگر کلمہ کو کرے تو اللہ قبول کر, اللہ کو قابل قبول ہو جائے گا. کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ اس کو ایکسپٹ کر لیں کہ کفر کا فتنہ نافذ کیا ہوا کلمہ گو نے تو بس جانے دو؟ یہ تو سمجھ آنے والی بات ہے ہی نہیں ہے. اصل مقاصد شریعت امپورٹنٹ ہوتے ہیں نا. شریعت کا کوئی مقصد ہے, شریعت کو بے مقصد تو نہیں ہے نا. اس سارے جہاد کا, اس سارے جھنجٹ کا آخر مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی تو ہے اللہ کے احکامات نافذ ہو جائیں. اللہ کے احکامات نافذ ہو جائیں کسی سوسائٹی پر تو کیا ہوگا کہ اس سوسائٹی میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ پروٹیکٹ ہو جائیں گے, ان کا ایمان پروٹیکٹ ہو جائے گا, ان کا کردار پروٹیکٹ ہو جائے گا. جب یہ پروٹیکٹڈ نہیں ہے, ایک مسلمان ہی ایسا حرکت کر رہا ہے, تو پھر اس کی صرف اسلام کی وجہ سے اس کو ہم قبول کر لیں گے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ اس کی کوئی بنیاد بھی نہیں ہے نا کہ لکھا ہو کہ یار مسلمانوں کا حاکم آ جائے نا تو وہ جو مرضی کفر کا نافذ کرے, تو کفر کا نظام نافذ کرے تو اسے قبول کر لو. کہیں لکھا ہوا ہے نا, اگر یہ آپ ان سے کہیں یہ ہمیں دکھا دیں ہمارا بھی مسئلہ آسان ہو, ہم پتہ نہیں کیوں پریشان بیٹھے ہیں. تو یہ حدیث مل جائے, ہمیں آیت مل جائے تو سر کیا ٹینشن ہے, پھر تو ختم ہوگی. لیکن اپنے پاس سے نا اخذ کر کے بتائیں نا, کہ اپنے پاس سے کہانی بنا کے کہ جی ایسے کوئی دلیل دیں. دلیل ہے نہیں, ٹھیک ہے, دلیل یہ دلائل یہ ہیں وہ تو یہ ہیں, ٹھیک, وہ تو ہمارے سامنے آیات بھی ہیں, احادیث بھی ہیں, اور جو ہمارے اسلاف میں جو مستند مفسرین ہیں, جو اسکالرز ہیں, ائمہ ہیں, ان کا بھی موقف ہے. تو پھر ہم ان کی بات کیوں مانیں, کس بیس پہ مانیں؟ ٹھیک, یعنی کہ سر آپ کا سارا اس کا یہ آپ یہ مجھے سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ مین پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ کا قانون نافذ ہو, اور اگر وہ قانون چاہے کوئی کلمہ گو توڑتا ہے یا چاہے کوئی کافر, آپ کا بے شک آپ کامن مین ہو, آپ کا فرض ہے کہ آپ نے اس کو نافذ کرنا ہے. یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں, آپ نے اس کے خلاف فائٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے, ہاں اب وہ الگ بات ہے کہ ہم یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہے, اور یہ بات آپ کو کسی حد تک آئیڈیا ہے ہی, جب ہم اگلا لیکچر ہم نے کرنا ہے اس پہ منہج کے اوپر, میتھڈولوجی کے طریقہ کار. جی جی بالکل, اس کا یہ طریقہ نہیں کہہ رہے کہ آپ جناب بس بندوق پکڑیں اور شروع ہو جائیں اور ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ فساد برپا کر دیں. جہاد کے بھی کچھ اصول ہیں, اس میں یہ ہے کہ آپ جہاد بھی ایک کنسٹرکٹیو آئیڈیالوجی ہے, یہ کوئی ڈسٹرکٹیو آئیڈیالوجی نہیں ہے خالی. یعنی آپ اسی صورت میں یہ سٹیپ لیتے ہیں کہ جب آپ کو معلوم ہو کہ کم سے کم بلڈ شیڈ ہوگا, کم سے کم ڈسٹرکشن ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو مد نظر رکھ کے پھر آپ نے وہ ایکشن لینا ہوتا ہے, اور اتنے وسائل اکٹھے کرنے ہوتے ہیں کہ آپ
انشور کر سکیں کہ کم سے کم بلڈ شیڈ کے ذریعے سے، کم فساد کے ذریعے سے یہ چیز نافذ ہو سکے. تو وہ تو ہم اس کے قائل، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ بندوق پکڑ کے شروع ہو جائیں، اس کے اسباب ہونے چاہیے. اور آج کے دور میں تو ہم سول ریزسٹنس کے اوپر زیادہ بات کرتے ہیں، لیکن بہرحال یہ اصول اپنی جگہ پہ قائم رہنا چاہیے. وہ تو آج کا ایک زمانہ ایسا آ گیا نا کہ اسٹیٹ کے پاس بہت زیادہ وسائل ہیں، ہم ان کے خلاف کھڑے ہو نہیں سکتے، ہم اسٹرگل نہیں کر سکتے، اکیلا بندہ ہوں بالکل. لیکن یہ صرف یہ تو بات چینج ہوئی ہے سینیریو 20th سینچری کے مڈ میں آ کے. آج سے تقریباً اگر 50-70 سال بھی پہلے ہوتے نا تو پھر ابھی آپ کو ماسکر میں ٹریننگ کرا رہے ہوتے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت تو یہ تھا کہ جی آپ فوجیں لڑتی تھیں، جو جس نے میدان مار لیا. لیکن اب سینیریو ایسا ہے کہ وہ نہیں ہو سکتا، فیزیبل نہیں رہا. تو الٹرنیٹ میتھڈز ہیں، ان کو ہم دیکھیں گے تو اس پر ہم ڈسکشن کریں گے. لیکن یہ ہے کہ یہ دین کا جو مسئلہ ہے یہ تو انٹیکٹ رہنا چاہیے نا. یہ تو آپ اس کو گول کر دیں گے، یہ تو پھر دین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. مطلب یا تو پھر دین کا کام نہ کریں، آپ دین کی دعوت دینا چھوڑ دیں. دعوت دینی ہے تو پھر بات پوری کریں. یہ نہ ہو کہ آپ اپنے لیے جو ہے آخرت کے لیے بات سر پہ لے رہے ہیں. ٹھیک سر، تھینک یو ویری مچ سر، تھینک یو. جزاک اللہ، بڑے اچھے کوشچنز تھے ماشاءاللہ. بہت شکریہ، بہت مزہ آیا ہمیں سن کے بھی آپ کے کوسچنس اور ان کی ایکسپلینیشن مدثر بھائی کی طرف سے. تو بہت شکریہ آپ کا سوال ریز کرنے کا. اور کوئی ہمارے دوست بھائی جو سوال کرنا چاہیں یا لکھنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ورنہ جی مقبول اسحاق صاحب آ گئے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنی مائک کو انمیوٹ کریں اور اپنا سوال ریز کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا سر، ابھی آپ نے الٹرنیٹ میتھڈ کی بات کی تو ایک سوال اور ہو گیا. کیا اللہ سے تو یہ چیز کوئی چیز بھی بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سپوز جیسے میں بات کر رہا تھا، آج میرا ٹاپک سارا دائرہ کار جو ہے فورسز پہ ہی گھومتا رہا ہے کہ اللہ سے تو ہو سکتا ہے پاسبلٹیز کہ آج کل بہت عرصے بعد پاکستان میں پرائم منسٹر جو ہے ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہ بھی کبھی بھی نہیں ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ ملٹری میں جب بھی کوئی آپریشن کیا جاتا ہے یا کسی بھی جگہ پہ جیسے مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے ہو گیا، حجاز یعنی کہ بیت المقدس کے تو نہیں لیکن سعودی عرب کے لیے اکثر ڈپلائمنٹ ہوتی ہے. تو بات سر یہ ہے کہ اللہ ہو سکتا ہے کہ اسی جماعت میں جو ایز اے پاکستان میں ہے اس میں اللہ کا قانون نافذ ہو جائے، تو یہ چیز بعید تو نہیں ہے اللہ سے. اللہ کو تو ظاہر کچھ بھی کر سکتے ہیں سر. بالکل نہیں، اس میں تو کوئی بعید نہیں ہے. بالکل ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال نہیں ہو رہا نا، ابھی اس وقت نہیں ہے. تو ابھی تو ہمیں سینیریو پہ دیکھنا ہوگا کہ آج کیا ہمارے لیے جو ہے کام کرنے کا ہے. یقیناً ہم نے یہ کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ جا کے اپنے معذاللہ جو ہے وہ فوجیوں کے اوپر چڑھ دوڑو. وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ان کو بھی سمجھانا ہے ہم نے. کوئی بھی ادارہ جو ہے نا دشمن نہیں ہوتا. اصل میں کچھ لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ بھیڑیں ہوتی ہیں، کالی بھیڑیں جو کہ خراب کر رہی ہوتی ہیں سسٹم معاملات کو. تو آپ نے ان کو بھی شعور دینا ہے، ٹھیک ہے. ان کے کسی بھی ادارے کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں، چاہے پولیس محکمہ ہے، چاہے آپ کا فوج ہے، یا جس طرح کے جو بھی محکمات ہیں، ان میں زیادہ تر جو نیچے جو لوگ ہیں وہ تو میرے اور آپ جیسے ہیں نا، ہمارے بھائی وغیرہ ہی ہے نا آگے ادھر. تو ان کو شعور دینا ضروری ہے کہ وہ اس بات کو سمجھیں، ٹھیک ہے. تو ہاں بات یہ ہے کہ جب آپ کھڑے ہوں گے اس راہ میں تو آپ کو وہی میتھڈ چوز کرنا ہے جو سب سے زیادہ فیزیبل ہو. اور وہ آج کے دور میں ہم تو کہتے ہیں نا سول ریزسٹنس ہے یا سول مزاحمت کا ایک راستہ ہے کہ جس میں آپ کسی کی جان نہیں لیتے بلکہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اب یہ صرف اس پہ انشاءاللہ جب تفصیل سے بات کریں گے تو آپ کے سامنے مزید بات کھلے گی کہ ایک پورا ٹیکٹیکل میتھڈ ہے جو سب سے سیف ہے. کہ اس میں دیکھیں آپ خطرے میں بھی نہیں ڈال رہے نا، اپنے ملک کو خطرے میں ڈال رہے. جب عام ریزسٹنس آپ کرتے ہیں تو اگر اپنی فوج کے خلاف کریں گے تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو سرحدیں ہیں وہ بھی پھر ویک ہوتی ہیں اور آپ اعلی بھی بنتے ہیں، پھر کافر جو قوتیں ہیں ان کے. تو اس لیے سیف ہی ہمیں کام آگے لے کے چلنا ہے اور ان کو اندر شعور بھی بیدار کرنا ہے. یہ ہمیں کرنا ہوگا کیونکہ وہ ادارہ بالکل موجود ہے، لیکن یہ ہے کہ ابھی اس وقت اس کی پرائرٹیز میں اسلام نہیں ہے. تو بہرحال ہمیں ان کو دعوت دینی ہوگی، سمجھانا ہوگا اور پھر کچھ ریزسٹنس بھی کرنی ہوگی. بعض اوقات جو ہے ہو سکتا ہے کہ جب ہم ریزسٹنس کریں اور کھڑے ہوں، کچھ جانے دیں تو ان کے دل بھی اس طرف مائل ہوں، ٹھیک ہے. وہ ہوں گے، کیوں نہیں ہوں گے، مسلمان تو ہے نا یار. مطلب دل کے اندر تو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں تو جذبہ ہوتا ہی ہے. جیسے ایران میں ہوا تھا،
آخرکار جب 50-60 ہزار لوگوں نے جانیں دی ہیں تو فوج کے اندر بھی بغاوت ہوئی ہے نا، اور ایسے ہی ہوا، یہ پیٹرن ہے پورا. اگر آپ دیکھ لیں سول ریزسٹنس موومنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ جب ایک خاص حد تک جب ریولوشنری موومنٹ جو ہے وہ قربانیاں دیتی ہے تو پھر ان اداروں میں بھی اسپرٹ واقع ہوتی ہے. اس میں جو مخلص ہوتے ہیں، وہ جو دین سے تعلق ہے، وہ پھر کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر وہ ایک طرح سے پھر ان کی جو ہوتی ہے ان کا جو رخ ہے وہ پھر ریولوشنری پارٹی کی طرف ہو جاتا ہے. تو ہونا تو ہے، یہ ہوگا انشاءاللہ. اور پاکستان کو جو بنایا گیا ہے اس کی ڈیسٹنی تو کہیں لگتی تو ہے یہی ہے کہ یہاں پہ اسلام آئے گا تو صحیح، لیکن یہ ہے کہ ابھی نہیں ہے تو ہمارے لیے مسئلہ ہے، اور ہم نے اس کے لیے اسٹرگل کرنی ہے، دعا بھی کرنی ہے، دبا بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے، دعوت بھی دینی ہے، اور پھر کھڑے بھی ہونا ہے. جو بھی ادارہ اس حوالے سے رکاوٹ بنے گا اس کے سامنے ریزسٹنس بھی کرنی ہے. تو اس لیے ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بہترین منہج ہے اس کو اپنا کے آگے بڑھنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ نہ ہونا کہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری جو سرحدیں ہیں جیسے تیسے بھی ہے اس وقت معاملہ وہ غیر محفوظ ہو جائیں، کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں، اس کو خیال رکھتے ہوئے ہمیں اسٹرگل کرنی. بہت شکریہ مدثر بھائی. مقبول اسحاق صاحب، اگر آپ کا کوئی اور سوال ہے تو آپ اپنی مائک کو انمیوٹ کر سکتے ہیں. اگر نہیں ہے تو کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی سوال ابھی آ نہیں رہا ہے. جی شکریہ مقبول سر، صاحب. جزاکم اللہ خیر، بہت بہت شکریہ. اوکے مدثر بھائی، اور تو کوئی ہمارے پاس سوال لکھ کے نہیں ٹھیک ہے ہے جی، آیا ہوا. آج کا سیشن کافی اچھا رہا اور زبردست سوال ہوئے. تمہارا لیے سمجھیں اس بات کو، آگے کھڑے ہوں. اصل بات یہ ہے کہ ہماری زندگیاں جو ہیں اس کے لیے کھپیں، یہی وہ واحد راستہ ہے کامیابی کا. اور دین کو بھی ضرورت بھی ہے اس کی، مغلوب ہے دین، اس کو غالب کرنے کے لیے سب کچھ کھپ جائے، یہی سعادت ہے، اس کے لیے آگے بڑھنا ہوگا. تو انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں بہت امپورٹنٹ ہے، منہج کو ہم ڈسکس کریں گے تفصیل سے. تو اپنی جو کوئزز ہیں وہ آپ جمع کراتے رہیں، بلکہ آپ کرا بھی رہیں، اور اسائنمنٹس بھی جمع کراتے رہیں، ان کانسیپٹس کو اچھی طرح ماسٹر کریں، اور تاکہ آپ اس کے دائی بن سکیں. تو اسی پہ ختم کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ کاوش سے قبول فرمائے، آپ کا یہ سمجھنے کی کوشش کرنا، اور ہماری جو بھی کوشش ہے اس حوالے سے ادنا سی، تو اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.